مجھے لگتا ہے کہ فیمیلز اور میلز میں فری لانسنگ فیلڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ نہیں لڑکی ہوگی تو اس کو زیادہ آرڈرز مل جائیں گے, ایسا ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. ویسے تو مجھے پتہ نہیں, یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ فیس بک وغیرہ پہ تو اپنی پکچرز پوسٹ کر دیتی ہیں, لیکن کہیں فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ اگر انہوں نے اپنی پکچر لگانی ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنی پکچر لگا دیں نہ لگا دیں, یہ وہ, اور وہ اس ایک پوائنٹ کو لے کے وہیں پہ رکی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں لگا دیں یا نہ لگا دیں. کر دیں پوسٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, ہر بندے کو اپنے کام سے مطلب ہے. فری لانسنگ پلیٹ فارمس پہ کسی کو آپ کی پکچر سے کوئی مطلب نہیں. ساری لڑکیاں اچھی مینیجرز ہو سکتی ہیں. تمہاری بھی پریکٹس ہو جائے گی تھوڑا منہ کے قریب نہیں پہلی مرتبہ. ہاں کل کو تم نے بھی اسٹوڈیو سنبھالنا ہے تو ابھی سے پریکٹس. میرا کتنا نزدیک ہے اور تمہارا کتنا دور ہے ایسے. ہاں اس کی اوپر لپسٹک لگی ہوگی پھر نیکسٹ ٹائم کو بیٹھے گا نہیں یار, میری بیگم نہ دیکھ لے اور سارے دیکھ لیں, لپسٹک سے کوئی ڈر نہیں لگتا. ہم سٹارٹ ہیں یار, آپ لوگوں نے تو انہوں نے تو سٹارٹ بھی کر دیا. سٹارٹ کر دیا. ہاں سٹارٹ ہو گیا. ہمیں تو سوچنا ہم ٹاپک بھی تک سوچ رہے تھے. ٹاپک ہاں ہم بات کریں گے, لیکن جہاں تک مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہماری آج کی ڈسکشن جو ہے نا مینلی ریوالو کرے گی وہ فری لانسنگ پہ اور فیمیلز پہ اور فیمیل فری لانسنگ پہ زیادہ. آپ کو فیمیل فری لانسرز پہ اس کی ریزن یہ ہے نا کہ میں کہتی ہوں, مجھے یہ لگتا ہے اب دیکھو فیمیل زیادہ ہیں میلز کم ہیں, ٹھیک ہے, میرا جو پوائنٹ ہے میل زیادہ ہے پاکستان میں, میلز کم ہے اور فیمیل زیادہ ہے. ورک فورس کی بات کر رہی ہیں آبادی کے لحاظ سے. اچھا اوورآل آبادی کے لحاظ سے. تو اب اگر فرض کرو فیمیلز نہیں کما رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میل کے اوپر بہت زیادہ برڈن آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر میل کے اوپر زیادہ برڈن آ رہا ہے اس کا مطلب اس کی جو اپنی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس کو زیادہ محنت کرنی پڑی, زیادہ دماغ لگانا پڑا, زیادہ انرجی لگانی پڑ رہی ہے, وہ خود جی ہی نہیں پاتا زندگی کو, ٹھیک ہے. اس کی جگہ اگر ہم یہ کر لیں کہ تھوڑا برڈن کو بیلنس کر لیں, ٹھیک ہے, کہ فیمیل بھی کمانا اسٹارٹ کر دے, میل بھی کمانا اسٹارٹ کر دے, تو تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک جو چھوٹا سا ایشو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے کلچرل کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم خود بھی پسند نہیں کرتے کہ لڑکی گھر سے باہر جائے, اور باہر ماحول بھی اتنا اچھا نہیں ہے, اور اگر چلو ماحول بھی اچھا ہو ہم بھی الاؤ کر دیں تو باہر جابس کون سا حلوہ پڑا ہوا ہے کہ کوئی کھا لے گا, ٹھیک ہے. جابس لڑکوں کے لیے نہیں ہے, لڑکیوں کے لیے کدھر سے آئیں گے, اور سیلریز بہت کم ہے, بہت کم ہے. کیوں؟ کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی اس حساب سے اگر میں کہوں کہ ایک چھوٹے سے شہر سے بھی نا 1000 بچہ اگر سال میں گریجویٹ ہو رہا ہے تو اس شہر کے اندر 1000 جابس نہیں کریٹ ہو رہی. اور جبکہ اس مہنگائی کے دور میں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہم لے آف کریں, اپنی جو ورک فورس ہے اس کو کم کریں, کیونکہ بزنسز کے بھی خرچے بڑھتے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں اب تو پیٹرول بھی 210 کا ہو گیا اور ڈالر بھی 200 کراس کر گیا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. اور میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یہ چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے, یہ سوچنے کے بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا جو انکم سورسز ہیں وہ بڑھنے چاہیے, ہماری انکم بڑھنی چاہیے یار. لیکن یہ کہنے کے لیے بڑی آسان بات ہے کہ انکم جتنا ہم لوگ ایکسپینسز کو کاؤنٹ کرتے ہیں, لیکن اگر ایک جاب اورینٹڈ بندہ نا, اگر وہ ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو بیچارہ وہ 9 بجے جاتا ہے, صحیح ہے, پھر 5 بجے خوار واپس آتا ہے, اس کی انرجی نہیں ہوتی, تو آپ اس کو کس طرح موٹیویٹ یا انسپائر کرو گے کہ آپ دوسری جاب کرو, تاکہ اگر آپ ایک جگہ پہ 40,000 کماتے ہو دوسری جگہ سے بھی کم از کم ایٹ لیسٹ. میں نا جاب کی تو ٹوٹلی تھوڑا سا اگینسٹ ہوں, ٹھیک ہے. کیوں؟ میں کہتی ہوں کہ اسٹارٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑی بہت جاب کرنا چاہو تو آپ کے شوق اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اوور آل 9 to 5 اس لیے جاب نہ کرو کیونکہ یہ جو اسپیشل آپ کا ایک اچھا بھلا ٹائم ہے نا, جو پراپر ٹائم ہے, وہ دن کا اگر آپ کہیں اور ڈالتے جا رہے ہو تو آپ کی زندگی تو ختم ہوتی جا رہی ہے نا, اسٹارٹ ہونے سے پہلے ختم ہوئی پڑی ہے. اور کوئی بھی جاب میرے خیال میں 8 گھنٹے سے تو کم ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو پروڈکٹیوٹی آورز ہوتے ہیں وہ ہارڈلی 2 سے 4 ہوتے ہیں, تو کوئی جاب یہ بات سمجھتی نہیں کہ 2 سے 4 آپ کے گھنٹے اچھے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ چیز کو کرنے کے لیے, اس کو پراپر کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے کو فری لانسنگ کا سوچنا چاہیے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اچھا فری لانسنگ کا میں کیوں اتنا سپورٹ کرتی ہوں یا میں اتنا زیادہ کیوں کہتی ہوں فری لانسنگ, لیکن فری لانسنگ بھی تو ایک قسم کی جاب ہی تو ہے. میں بتاتی ہوں اس کو میرا کیا مقصد ہے, یہ کہنا کیا چاہتی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو اگر آپ سستی جگہ پہ رہتے ہوتے ہو اور مہنگی جگہ سے کام پکڑتے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. فری لانسنگ سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ یہاں پاکستان میں سستی جگہ پہ رہو اور باہر سے کام پکڑو, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو 8 گھنٹے ہیں نا وہ کام نہیں کرنا پڑے گا, اس کی جگہ آپ اگر 2 گھنٹے بھی کام کرو گے تو اپنے 8 گھنٹے کی کام کے جتنے پیسے تو ایزیلی کما لو گے, یا زیادہ ہی کماؤ گے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا ہمت کر کے 3 سے 4 گھنٹے کام کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نارمل جاب سے کافی زیادہ پیسے کما سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ تھوڑا عقل مند ہو جاتے ہو یا تھوڑا سا اپنی مینجمنٹ اسکلس کو امپروو کر لیتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اگر آؤٹ سورس کرنا اسٹارٹ کر دو یا اپنی ریموٹ یا فزیکل ٹیم بنانا اسٹارٹ کر دو تو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہو اپنی ارننگ کو. ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ بات تو آپ مانیں گے کہ ہمارے پاکستان میں کمیونیکیشن اسکلس پہ یا سافٹ اسکلس پہ تو کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی ٹیچر ان کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ وہ اس پہ بھی کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو
اس میں تھوڑا سا ہم مار کھا رہے ہیں پاکستانی لوگ. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی تھوڑا سا خود ہی کوشش کر کے اپنی اسکلس کو امپروو کر لے, تو ایسے لوگ جو بول نہیں سکتے, میں جو لوگ کمیونیکیشن اسکلس میں ویک ہے نا, میں ان کو کہتی ہوں وہ بول ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا بول سکتے ہو تو آپ ان کے لیے کام پکڑ کے ان کو کام دے سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ فری لانسنگ میں اگر ہم بات کریں نا, تو زیادہ تر کمیونیکیشن جو ہے وہ ای میل کے تھرو ہی ہو رہی ہوتی ہے, یا جو اپ ورک کا اگر پلیٹ فارم ہے ان کی میسیجنگ ایپ, یا اگر فائیور کا ہے تو ان کے فائیور میسنجر کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. تو ان ادر ورڈز اگر آپ کمیونیکیشن اس چیز کو بول رہی ہو, رائٹنگ کو بول رہی ہو, اور اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے پھر تو وہ ڈیزاسٹر ہے, بیکاز آپ کی انگلش ہی ایسی ٹوٹی پوٹی ہوگی کہ سامنے والا کہے گا یار یہ میرا کام کیا کر کے دے گا. لیکن اگر آپ کی سے مراد یہ ہے کہ ان سے کمیونیکیٹ کرنا, باتیں کرنا واٹس ایپ پر یا کال پر, اس اسپیکنگ والی کمیونیکیشن والی سائٹ کی بات کر رہی ہو, دین میرے خیال میں اسپیکنگ اسکل کی بات کر رہی ہیں یا رائٹنگ اسکل کی, کیونکہ اب تو میسنجرز آ گئے. اب کلائنٹ بھی یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر کمیونیکیشن میرے ساتھ ای میل پر کرو, ٹائپ کرتے ہوئے کرو, رادر دین آپ مجھے کہو کہ یار واٹس ایپ کال پہ آ جاؤ یا فون کال پہ آ جاؤ, اور 1 گھنٹہ ویسے ہی ضائع ہو جائے, جبکہ وہی بات جو ہے آپ ای میل اور میسنجر کے تھرو 5-10 منٹ میں کنوے کر سکتے ہو. تو وٹ کائنڈ آف کمیونیکیشن اسکل اسپیسیفکلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ فار فری لانسرز؟ اچھا, یہاں پہ میں کہوں گی کہ جتنا گڑ ڈالتے جاؤ اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ اسٹارٹ کرو اپنی رائٹنگ اسکل سے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بہت بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو پراپرلی پتہ ہونا چاہیے جب آپ ٹائپ کر رہے ہو وہ صرف ورڈز نہیں ہیں, وہ ایک پراپر ٹون بن رہی ہے, وہ ایک پراپر جیسچر بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیسا بن رہا ہے وہ آپ کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, صرف ورڈز کی گیم نہیں ہے. ورڈز تو آپ ایزیلی کوئی بھی ٹول یوز کر کے سیدھا کر سکتے ہو, لائک گرامرلی بھی یوز کر لیتے ہو تو آپ کے ورڈ سیدھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ کلائنٹ کے ساتھ ایک دفعہ ہفتے میں آپ پراپرلی ویڈیو وائس کال کرو. ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ جیسے میں ابھی آپ سے ایسے مل رہی ہوں نا, اس کا جو اثر ہے وہ ڈفرینٹ ہے, جبکہ جو وائس تھا یا ٹیکسٹ تھا اس کا اثر ڈفرینٹ تھا. تو اگر آپ کلائنٹ کو پراپر چاہتے ہو کہ وہ ایک اچھا پے کرے آپ کو یا آپ کے ساتھ لانگ ٹرم چلے, تو آپ کو ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دفعہ اس کے ساتھ ویڈیو کال کر لینی چاہیے. آدھا گھنٹہ کافی ہوتا ہے. اور اگر اس میں آپ اگر آپ کی اسکلس تھوڑی سی امپرووڈ ہیں تو آپ بہت اسپیسیفک ہو کے کام کرو گے یا بات کرو گے, اتنا فرینڈلی ہو کے کرو گے, کلائنٹ کو اچھا لگے گا. جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو ٹائم کا بالکل نہیں پتہ چلتا, پھر ٹائم نکالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا اس طرح سے. اب یہ سین ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جھاکا سائڈ سے ہوتا ہے, ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ یار انگلش ہماری اچھی نہیں ہے یا ہم لوگ انگلش میڈیم پڑھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائپ کو تھوڑا سا ٹینشن رہتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ یہ چیز مان لو, جس طرح ہمارے پاس پٹھان بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کی اردو مین لینگویج ان کی پشتو ہوتی ہے. جب وہ اردو بولتے ہیں تو ہم نے کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ ہمیشہ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کتنا اچھا ہے کہ پشتو کے علاوہ اردو بول کے ہماری لینگویج بول کے ہمیں بتا رہا ہے. اور ہم مطلب اب ہم پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کرنے جوگے نا, لیکن اردو تو ہماری نیشنل زبان ہے, یہ تو کسی کی زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی تو مین لینگویج تو ان کی مدر ٹنگ دوسری ہے. ہاں ایگزیکٹلی سیم اس طرح ہماری ابھی اردو ہوتی ہے اور ہم انگلش بول رہے ہوتے ہیں. آپ کی پنجابی ہوتی ہوگی. آپ کا بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے؟ اچھا, میرا ٹیکس ہے, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ ہماری پاکستانیوں کی اردو ہوتی ہے, اردو ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کلائنٹس کی انگلش ہے. کلائنٹ چینج کر کے اردو نہیں بول رہا, ہم اس کے لیے چینج کر کے انگلش بول رہے ہیں. تو اب ہم کتنی بھی ٹوٹی پوٹی بولے نا, کتنی بھی گندی بولے نا, کلائنٹس کبھی جج نہیں کرتے. یا ہم پاکستانی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں. باہر کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی انگلش کتنی ویک ہے, آپ کیسے پروناؤنس کر رہے ہو, کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہے, وہ ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے. ہاں بس اتنا ہو کہ سمجھ آ جائے, باقی خیر ہے. اچھا, مزید جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کی اسٹوری بھی جاننا چاہوں گا کہ ایز اے فیمیل فری لانسر آپ نے اپنے کریئر کی کب ابتدا کی, اور کیا اسٹارٹنگ میں آپ کیا کر رہی تھی کہ, اور آپ نے ڈسکور کی کس طرح کیا فری لانسنگ کو؟ اچھا, میری کہانی تھوڑی سی اسٹرینج ہے, تھوڑی سی عجیب ہے. شاید میں بھی ایسا لائف میں ایزیلی نہیں ہوتا. یہ پوڈ کاسٹ اس لیے تو ہے کہ ہم عجیب و غریب کہانیاں سنیں لوگوں سے. اچھا, کہ ویئر دے آر کمنگ فرام. کہ میں چاہتی تھی کہ میں MCS کروں یا MIT کروں. ٹھیک ہے, مطلب MCS ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس. ہاں, تو یا MIT کروں. ٹھیک ہے, آپ نے BCS کیا ہوا ہے؟ نہیں, بتاتی ہوں نا. میں نے نارمل BA کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ماسٹرز کا ٹائم آیا تو میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے MCS کرنا ہے یا MIT کرنا ہے. بہت شوق چڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, لیکن بھیا جی نے بولا کہ جی MBA کی زیادہ ویلیو ہے, تو ڈیمانڈ ہے, اسکوپ ہے, یہ کرو وہ کرو. ہاں, تو انہوں نے بولا کہ MBA ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ نا یہاں تک سارے اسٹوڈنٹس کی کہانی ہے کہ کرنا وہ کچھ چاہتے ہیں, پیرنٹس, فیملی یا ادھر ادھر کے لوگ, سوسائٹی یا جو جاننے والے ہوتے ہیں یا تھوڑا سا جو پڑھ لکھے ہوتے ہیں وہ کچھ اور آپ کو بتا دیتے ہیں اور آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے, حالانکہ آپ کو دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب مجھے اس چیز کی نہیں دکھ رہی تھی تو نہیں دکھ رہی تھی, میرا شوق ڈفرینٹ تھا تو تھا. اب مجھے یہ تھا کہ مجھے نا ویب ڈیولپر بننا ہے. ٹھیک ہے, اب شوق ہے تو شوق ہے. تو اب جو MBA تھا ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ نالائق تھی یا وہ نہیں پڑھ رہی تھی, وہ بھی ٹھیک ہے صحیح جا رہی تھی, لیکن ساتھ ساتھ ویب ڈیولپمنٹ کا جو
اپنے سائٹ سے اپنی تک ہو سکتا تھا وہ ٹرائی کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو اسٹارٹنگ میں کیا کرتی تھی, میں ڈفرینٹ کمیونٹی فورمز ہوتے تھے وہاں جاتی اور وہاں پہ جا کے ڈفرینٹ لوگوں کی ہیلپ کیا کرتی. جیسے آپ کا کوئی مسئلہ آپ نے پوسٹ کر دیا, ٹھیک ہے, اب مجھے پتہ چلتا نہیں کیسے ٹھیک کرنا ہے, لیکن آپ کو ہیلپ آفر کر دی. جب آپ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے کر دو, تو ٹرائی کیا, ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا, کبھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا, کبھی ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور پیسوں کو تو سوچا بھی نہیں ہوا تھا کہ پیسے لینے ہیں. اچھا, کیوں؟ مین جو صرف کام سیکھنے کا اس وقت ارادہ تھا. اس وقت پیسوں کو پتہ نہیں تھا کوئی پیسے دیتا بھی ہے. اچھا, چھوٹی تھی. تو ابھی مجھے یہ تھا کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ عمر نہیں پوچھتے لڑکیوں سے, لیکن 2008 چل رہا تھا تو میں کافی چھوٹی تھی. اچھا چھوٹی, لیکن ابھی 2008. ہاں واقعی چھوٹی ہوں گی. اگر آپ ابھی اتنی چھوٹی لگ رہی ہیں تو اس وقت تو آپ بہت چھوٹی ہوتی ہوں گی. چھوٹی ہوں نہیں, ہاں ہے نہیں, وہ الگ بات ہے. عورتیں ویسے بھی اپنی عمر کے ساتھ وہ میک اپ کر کے چھپا لیتی ہیں, پتہ نہیں چلتا. ان کی لڑکوں سے, لیکن ابھی تک مجھے کسی لڑکی نے عمر نہیں بتائی. پرسوں وجیہہ سے جب میں نے پوچھا, انہوں نے بیہائنڈ دا کیمرہ بتائی تھی. ہاں بیہائنڈ دا کیمرہ کے سامنے نہیں بتائی تھی. لڑکوں سے نا انکم نہیں پوچھنی چاہیے, لڑکیوں سے ایج نہیں پوچھنی چاہیے. ہاں یار یہ سم ہاؤ کریکٹ ہے. اگر نبیل آپ سے کبھی بیگم وہ پوچھے سیلری تو آپ بتاتے ہو؟ میں نے اس کو صحیح والی بتا دی ہے, لیکن میں اچھا, اس کی ریزن ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ مرد جو ہے نا اپنے لیے کماتا نہیں, اس لیے اس سے انکم نہیں پوچھنی چاہیے. وہ بیچارہ کوشش تو کر رہا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کمائے, ٹھیک ہے, اور عورت اپنے لیے جیتی نہیں ہے, وہ اپنی فیملی کے لیے, لوگوں کے لیے جیتے تو اس سے اس کی ایج نہیں پوچھنی چاہیے, وہ ہمیشہ چھوٹی ہی رہتی ہے. اچھا چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, بس وہ آپ چھوٹی ہو. اچھا 2008 کی بات کر رہی تھی آپ. ایگزیکٹلی. تو 2008 میں پھر یہ تھا کہ ابھی انکم والا کوئی دماغ نہیں, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ لائف چل رہی ہے تو صحیح ہے, ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں. کسی کی بھی ہیلپ کر دیتی تھی. تو مجھے نا ایک دفعہ ایک بندہ ملا, تو اس کا بہت چھوٹا سا کام تھا, لیکن اس نے یہ کنڈیشن رکھ دی کہ مجھے کام تب کرنے دے گا جب میں پیمنٹ بھی لوں گی, ٹھیک ہے. اب میرے دماغ میں یہ سب کچھ تھا ہی نہیں کہ پیسے بھی ہوتے ہیں, لیڈر میں دینے بھی ہوتے ہیں یا لینے ہوتے ہیں, یا کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا. خیر میں نے اس چیز کو سیریس لیا بھی نہیں. میں نے کہا اچھا وہ بعد میں دیکھتے ہیں, آپ مجھے کام کرنے دو. اس نے کام کرنے دیا, میں نے کام کر لیا. اب وہ پیچھے ہی پڑ گیا کہ اب مطلب اس نے پیسے بھیجنے ہی بھیجنے ہیں. اب سچ بات تو یہ تھی کہ میں کوئی پاکستانی تھا؟ نہیں کلائنٹ پاکستانی نہیں تھا. اچھا, اب مجھے پریشانی یہ تھی کہ پیسے لوں کہاں سے, مطلب نہ تو بینک اکاؤنٹ ہے, نہ کوئی پتہ چیزوں کا, پیمنٹ میتھڈز کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لوں گی کہاں پہ, اگر واقعی وہ سیریس ہو دینے میں تو میں لوں گی کہاں, تو وہ بھی نہیں تو پتا. خیر میں نے جب اس نے بہت زیادہ کہا تو میں نے سے پوچھا کہ آپ نے سیریس دینا, اس نے کہاں دینے ہیں. تو میں نے کہا آپ ایک کام کرو, مجھے نا یہ چیزیں لے کر دے دو, لائک ڈومین, ہوسٹنگ اور بکس وغیرہ یہ وہ, ٹھیک ہے. جب اس نے دے دیا تب مجھے پتہ چلا اچھا $400 ریئل تھے. $400 اس وقت؟ ہاں, تو مجھے پھر بہت زیادہ ہوا ان کا, اچھا اس کا مطلب ہے ریئل منی لوگ دیتا ہے, مطلب ہمارے کام کی ورتھ ہے. تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ ہوا کہ نہیں, اب کے بعد میں نے فری کام کرنا ہی نہیں ہے, اب تو میں چارج کیا کروں گی. مطلب پھر تو پتہ چل گیا نا اپنی ورتھ ہے, کام کی ورتھ ہے, مجھے کام آتا ہے, اس کا پے کر سکتے ہیں لوگ. تو بس پھر میرے نخرے. اور ابھی آپ کی جو فری لانسنگ کی ڈومین ہے یا کیٹیگری میں کہہ لوں, ویب ڈیولپمنٹ ہے ابھی بھی یا صرف اس وقت کیا کرتی تھی؟ اب ویب ڈیولپمنٹ بیسک پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کی لیتی ہوں, لیکن میرا جو ہوتا ہے مائنڈ کہ کانٹینٹ مارکیٹنگ سائڈ جانا ہے. مطلب کانٹینٹ رائٹنگ, مارکیٹنگ, کانٹینٹ مارکیٹنگ, مارکیٹنگ فنل والا آپ کی طرف. اچھا نہیں, تو ابھی میرے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو تھا وہ ویب ڈیولپر کا شوق تھا, لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک فرینڈ مجھے ملا, ٹھیک ہے, اس کو اراؤنڈ 12 سال ہو چکے تھے ڈیولپر, ٹھیک ہے. جب میں نے اس کی انکم وغیرہ دیکھی یا اس کا لائف اسٹائل وغیرہ دیکھا تو بس میرا ختم ہو گیا. کتنے کما رہا تھا وہ اس وقت؟ خیر وہ تو میں نہیں بات کروں گی, ہر بندے کی اپنی جتنا مرضی کمائے, لیکن یہ تھا کہ مجھے تھا کہ مجھے وہ جلدی خود کو اپڈیٹ کرنا ہوگا, اور ایک ایج ہے ظاہر ہے وہ گزر جائے گی یا اس طرح سے ہو جائے گا, تو میں شاید اتنی بھی پیشنیٹ نہیں ہوں ڈیولپر بننے کے لیے. تو میں نے اپنی فیلڈ چینج کر دی, میں نے اپنی فیلڈ مارکیٹنگ کر لی تھی. نہیں لیکن یہ مارکیٹنگ آپ نے کتنے عرصے کے بعد کی؟ وہ جو پہلی آپ کی ارننگ تھی جو $400 کی تھی, اس کے بعد میں کافی عرصہ ڈیولپر رہی. پھر اس کے بعد میں نے اور کیا ایز اے ڈیولپر آپ کیا مطلب ڈیولپ کرتی تھی؟ کوئی ایپس وغیرہ یا ویب سائٹس وغیرہ؟ صرف ویب سائٹ جو ڈیسک ٹاپ ویب سائٹس ہوتی ہیں, رائٹ؟ نہیں ویب سائٹس بس جو نارملی PHP اور HTML کی بات کر رہی ہیں. نہیں, سمپل اسکرپٹس یوز کرتے ہوئے, اور بعد میں ٹوٹلی ورڈ پریس پہ آ گئی. اچھا ورڈ پریس کسٹمائز کرتی تھیں آپ لوگوں کی. اچھا تو یہ تقریباً آپ نے کتنے عرصے تک کیا؟ اسٹارٹنگ میں تو کسٹم کرتی تھی, پھر اس کے بعد ورڈ پریس بیسکس پہ آ گئی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چھوڑ کے میں رائٹنگ میں آ گئی, رائٹنگ فیڈ دیکھی. پھر کانٹینٹ رائٹنگ جو ویب سائٹ کے لیے آرٹیکل اور بلاگ پوسٹ لکھتے ہیں. یس, بلاگ. تو شفٹ کرنے کی کیا وجہ تھی, جب کہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے ایک دوست بھی میرا یہ ہوتا ہے کہ شوق بدل رہا ہوتا ہے, جیسے نارملی بچوں کو بدل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ
اچھا میرے یہاں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اب ایسے ہوتے ہیں. جب وہ ایسے ہوتے ہیں میں کو بتا رہی تھی کہ میں بالکل اس فیز سے گزر کر آئی ہوں. کیسے کہ آپ جب دکھتے ہو کہ میں اگر دیکھوں گی آپ زیادہ کما رہے ہو, میں ایک دم سے ماروں گا کہ تمہیں یہ والی فیلڈ رکھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اس فیلڈ میں جانا, کچھ دن بعد دیکھنا کہ یار یہ بہت اچھی نہیں ہے, میرے ٹائپ کی نہیں ہے, پھر اس کے بعد کسی اور کا پتہ چلا اچھا وہ فیلڈ زیادہ اچھی ہے تو وہ چینج کر لینا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیلڈ بدلتے رہنا اچھی بات ہے, یعنی بندے کو فری لانس کرتے ہوئے ایک ہی فیلڈ پکڑنی چاہیے؟ اچھا اگر مجھ سے ابھی پوچھو یا مجھے اگر ابھی مشورہ دینا ہو اپنے سے 10-12 سال چھوٹی خاتون کو, تو میں اس کو یہ مشورہ دوں گی کہ ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم لگا لو, اگر تو ایج الاؤ کرتی ہے یا اس طرح سے پیشن الاؤ کرتا ہے تو اس طرح سے چکر لگا لو. ورنہ فیلڈ چینج کرنا مطلب کہ آپ ایک بڑے صحرا میں ایک ہی جگہ پہ ادھر ادھر کر کے گھوم رہے ہو اور آپ کہیں جا نہیں رہے ہو. اس کی جگہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈائریکشن پکڑو اور اسٹریٹ چلتے جاؤ, تاکہ کہیں نہ کہیں تو صحرا ختم ہو, نہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو منزل ملے. ایسے ہی ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم فیلڈ چوز کرنے میں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو ویسے ہی ایکسپیریمنٹس کرنا تھے جس طرح آپ نے کیے, پہلے ویب ڈیولپمنٹ کی, اس کے بعد کانٹینٹ رائٹنگ کی, اب آپ کانٹینٹ مارکیٹنگ کرتی ہو, تو اگر کسی کو ایکسپیریمنٹ بھی کرنے ہو, خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, صحیح آپ نے صرف کہا نا میں 12 سال سے کم لڑکی کو مشورہ دوں گی, تو میں کہوں گا کہ 12 سال سے کم لڑکے کو بھی مشورہ دیں. صحیح ہے, صرف لڑکی کو نہ دیں, آپ دونوں کی ٹیچر ہیں, رائٹ. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں لڑکے بھی آتے ہوں گے اور لڑکیاں, تو دونوں کو مشورہ دیں آئندہ سے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر میں 12 سال پیچھے جاؤں تو میں اگر کسی کو مشورہ دوں, اگر تو اگر ویسٹ ہوتے, ہاں اگر میں نے, لیکن اگر کوئی ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہے تو مطلب کہ وہ کس وقت سے ایج کے بعد نہ کرے, مطلب 25 سال کا ہو جائے اس کے بعد وہ ایکسپیریمنٹس نہ کرے, اس کے بعد پھر ایک ٹان لینی چاہیے فیلڈ یا نہیں؟ خیر 30 تک ایکسپیریمنٹ کر لو, لیکن چلو 30 کے بعد آپ نے بس ایک ہی راستہ چننا ہے, یا آپ نے جو ہے ویب ڈیولپمنٹ مثال کے طور پر اگر اس کا پیشن ہے. جو ہماری یہ والی ایج ہوتی ہے نا, اس کو چھوڑ کے ایک ہماری دماغ والی ایج, بایولوجیکل ایج. ہاں, تو اس میں جس طرح ایک سٹوری شاید آپ نے سنی ہوگی, آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی. اکثر میں اپنی کلاس میں اکثر اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جس طرح ایک گاؤں کا بندہ تھا, اس نے کیا کیا کہ ایک ڈفرینٹ چیز اگا دی, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ کہنے لگے تو نے کیا اگا دیا, کیونکہ سارے لوگ تو ایک جیسی طرح فصلیں ہی اگا رہے تھے. ہاں, تو انہوں نے کہا تم نے کیا اگا دیا, تمہارے تو بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے, یہ وہ بلا بلا بلا. تو جو سوسائٹی پریشر ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کا اوپر آیا ہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اب 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد جب سب لوگوں کا وہ نکل آئی فصلیں وغیرہ جو بھی چیز تھی, اس کا کچھ نہیں نکلا. تو اب کیا ہوا کہ لوگوں کا پھر وہ لان تان جس طرح ہوتا ہے اس میں مزید پریشر ڈالا, ٹھیک ہے. اب سوچو سال کے بعد فصلیں ہوتی ہیں تو پورا سال گھر چلتا ہے نا, اب سال کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں نکلا, کچھ بھی نہیں نکلا, لائک ایک چھوٹا سا ہوپ بھی نہیں نکلی, ٹھیک ہے. تو اب آپ کا کیا حال ہوگا؟ بالکل بہت برا حال ہوگا. ہاں, اب تو گھر والے بھی تانے دینے لگ پڑیں گے, ٹھیک ہے. اچھا 2 سال گزر جاتے ہیں, پھر کیا حال ہوگا؟ کچھ بھی نہیں نکلتا. اسی طرح obviously مزید فرسٹریشن اور ڈپریشن آپ پہ بلڈ ہوتی جائے گی, یار یہ لوگ تو جو کہہ رہے ہیں مطلب صحیح ہی کہہ رہے ہیں, مجھ پہ جو لان و تان کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ باقی سب نے فصلیں لگائی تو ان کی نیچرلی اگ گئیں, آپ تو پانی بھی لگا رہے ہو, ٹھیک ہے. اب تو 2 سال بعد تو ہوپ بھی ختم ہونے لگ پڑی ہے کہ یار باقی کچھ ہے بھی یا مر گیا, ٹھیک ہے. 3 سال بعد, 4 سال, جتنا زیادہ ٹائم گزرتا جائے گا اتنا ہی برا حال ہوتا جائے گا. میرے جو بچے ہیں نا 4 سال بعد ان کی بس رہتی ہے 4 سال بعد تو ہم چھوڑ ہی دیں گے, اب دوبارہ سے اس کے اوپر ہل چلائیں گے, کچھ نیا اگا لیں گے. اچھا جب آپ نے گیو اپ کر دیا اس کا مطلب آپ واپس 0 پہ آ گئے ہو, ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, فیملی کی طرف سے پریشر ہوگا, ٹھیک ہے. جس طرح بیوی بچوں کی طرف سے ظاہر بات ان کو کھانا چاہیے, اور آپ کھانا کمانے والے بندے تھے اور آپ نہیں کما رہے, تو اب ان کو خود کچھ کرنا پڑ رہا ہے, یا جو بھی ہے. یا جو آپ کے اوپر آس پاس جو سوسائٹی کے لوگ تھے وہ آپ کو نصیحتیں کرنے لگ پڑتے ہیں, جن کو کچھ بھی نہ آتا وہ بھی نصیحتیں کرنے لگ پڑتے ہیں. تو یہ آپ کے اپنے اندر کی اسٹرینتھ ہے کہ آپ کب تک اسٹرانگ رہتے ہو, ٹھیک ہے. خیر اس بندے نے کیا کیا تھا کہ اس نے چائنیز بیمبو ٹری لگایا تھا. خیر میں فیکٹس اینڈ فنگرز پہ نہیں جاؤں گی کہ ایگزیکٹلی کتنا ٹائم لگتا ہے, آئی تھنک 4.5 سال لگتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں نکلتا, اور 4.5 سال کے بعد 4 یا 6 مہینے کے اندر وہ 80 to 90 فیٹ لمبا بیمبو ٹری نکل آتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بندہ فوراً کروڑپتی بن گیا کچھ مہینوں میں, ٹھیک ہے. اب لوگ اس کو گرو جی ماننے لگ پڑے, اب لوگ اس کے پاس آ کے کرنے لگ پڑے, ٹھیک ہے. اب اس کی اگلی جنریشن تک کھائیں گی, ایسے ہی ہے. کہاں وہ کم کرتے تھے اور سال گزارتے تھے, اور کہاں ایک دم سے ایک بندہ اتنا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو پوائنٹ میرا وہی والا ہے کہ اب آپ دیکھ لو کہ آپ کب تک وہ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, جیسے ہر ایک ٹائم کا ایک ڈفرینٹ ہماری ایج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کچھ سال پہلے تک 25-26 سال کے لڑکے لڑکی کو کچھ نہیں پوچھا جاتا تھا, کما رہے ہو نہیں کما رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے کچھ ٹائم پہلے تک
30-32 سال کے لڑکے لڑکی کو بھی نہیں پوچھا جاتا. ابھی ٹائم آ گیا ایسا تو یار 20 سال کے لڑکے کو بھی یا لڑکی کو پوچھا جاتا ہے کہ تم اسٹیبل کیوں نہیں ہو, تم فائنینشلی کیوں نہیں اسٹرانگ ہو. ایسے ہی ہے. تو آگے ٹائم اور اس طرح سے آتا جائے گا. تو آپ دیکھ لو کہ آپ کس طرح کے اس میں رہتے ہو اور پھر کتنا پریشر برداشت کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ فیلڈ چینج کرو تو آپ کا ٹائم جائے گا, اگر آپ بار بار فیلڈ چینج کر رہے ہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ اگر آپ کو آپ کی مرضی کی ایک فیلڈ مل جائے گی تو آپ بڑے آسانی میں ہو جاؤ گے, آپ بڑے شوق سے کام کرو گے, پھر آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ کام کر رہے ہو. تو ایسے میں نے کافی فیلڈ چینج کی, ڈفرینٹ ٹرائی کی. ٹھیک ہے, ایک کو ٹرائی کرتی, اس پہ پھر فوکس کر کے صحیح کرتی, پھر دوسری کو ٹرائی کرتی, پھر تیسری کو ٹرائی کرتی, اس طرح سے ملٹیپل چینج کرتی رہی. ابھی آپ جو ہیں آپ نے جو اپنی آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹ کہہ لیں جو بنائی ہے وہ بیسیکلی فری لانسرز ٹریننگ کے لیے ہے یا وہاں پر لوگ آپ کے پاس آ کر کام کرتے ہیں؟ کہ میں نے 2017 میں نا ای روزگار جوائن کیا تھا. ای روزگار پہلے. ٹھیک ہے, پھر اراؤنڈ 4 ایئرز وہاں پہ میں نے کام کیا. ٹھیک ہے, پھر وہ میں نے چھوڑ دیا اور وہاں پر ایز اے ٹرینر کام کیا. اچھا. تو وہاں پہ میں کنٹینٹ مارکیٹنگ اور فری سکھاتی ہوں. ٹھیک ہے, پھر جب میں نے سوئچ مارا اور میں نے NFT پہ جوائن کیا, نیشنل فائنانس ٹریننگ پروگرام. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ میں نے اگین یہی ڈومین چوز کی, کنٹینٹ مارکیٹنگ اور فری کہ میں بچوں کو یہ چیز سکھاتی ہوں. تو وہ جو ٹریننگ کرنے والا یا ٹرینر والا جو شوق ہے میرا نا, وہ گورنمنٹ نے اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے طریقے سے پورا کر دیا. اچھے یونیورسٹی گریجویٹس بچے مل جاتے ہیں تو بڑا اچھا سین رہتا ہے. تو میں نے خود سے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا کبھی بھی نہیں سوچا ہی نہیں, ابھی تک سو فار نہیں سوچا. مے بی فیوچر میں اگر کبھی ہوا تو ابھی جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی آپ کے امپلائیز وہاں پر آ کے کام کرتے ہیں, آپ کے لیے کام کرتے ہیں وہ؟ اچھا نہیں, ابھی جو میں نے یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہے اس سیٹ اپ میں نے جو موسٹلی میرا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ مجھے مینیجرس چاہیے, میری طرح کے لوگ چاہیے, مجھے اپنی طرح کی کاپیز بنانی ہیں اور وہ لوگ مینیج کریں. جیسے میں پہلے مینیج کری تھی, میں نے پچھلے اتنے سال جو مینیج کیا. نہیں, لیکن مینیجرز آپ کو چاہیے آپ کا کام مینیج کرنے کے لیے, رائٹ؟ میں بتاتی ہوں, جیسے میں نے جو اتنے سال کام کیا نا, جو لاسٹ کچھ سال کام کیا, میں نے جسٹ مینیج کیا ہے ریموٹ ٹیمس کو. ٹھیک ہے, کام لینا کام کروانا, کام لینا کام کروانا. ٹھیک ہے, کام کی نو ہو لیکن اس کے علاوہ آپ کروا لو. ٹھیک ہے, اور ٹائملی کروا لو, کمپلیٹ کروا لو. اب مجھے ایگزیکٹلی ویسے لوگ چاہیے تھے تاکہ وہ مطلب میں اپنے آپ کو ملٹیپلائی کر سکوں. ٹھیک ہے, میری کاپیز اگر ہوں گی تو جتنے پروجیکٹس میں پہلے مینیج کر سکتی تھی ابھی وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے, وہ لوگ مینیج کریں گے. ٹھیک ہے, ادر ہینڈ ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے میں جن لوگوں کو ہائر کرتی ہوں وہ لوگ بہت ہی بیکورڈ ایریاز سے ہوتے ہیں, بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, بڑا دماغ ہوتا ہے, لیکن بہت بیکورڈ ایریا سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ لینگویج کا ایشو صرف, کمیونیکیشن کا ایشو صرف. تو اگر وہاں پہ بریجنگ کا کام آپ کر دیتے ہو کہ آپ وہ ان کا مسئلہ حل کر دیتے ہو تو وہ آپ کے لیے کافی اچھا کام کر لیتے ہیں. انٹرسٹنگ. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ مینیجرز بناتی ہیں جو کہ آپ مینیج کرتے ہیں آپ کے کام کو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا کام ہے, رائٹ؟ تاکہ اس لیے آپ کو زیادہ مینیجرز چاہیے. اب کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوا کہ جب میں ٹرینر بن گئی, میں ٹریننگ میں بزی ہو گئی, واپس میں نے جب بچوں کو دکھایا, اب جو میری پروفائل ہے نا وہ اتنی اچھی ہے کہ مجھے بیسٹ فیمیل فریلانسر کا ایوارڈ ملا پاکستان میں. مطلب پاکستان میں ایک اچھی پروفائل ہے میری. 4000+ میرے جو ہیپی کلائنٹس ہیں وہ آن سائٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی آف سائٹ ہیں. آپ کا جو فری لانسنگ کا پروفائل ہے وہ ایجنسی کا ہے, رائٹ؟ نہیں, یا انڈیویجول کا ہے. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا پروفائل اور دوسرا میرا اپ ورک کا ہے, لیکن میں نے اس کو زیادہ یوز نہیں کیا کیونکہ میرے پاس بلڈرس تھے نہیں, میرے پاس ٹیم تھی نہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب میں نے بچوں کو ان کی پروفائل اوپن کر کے دکھائی ایسی جسٹ انسپریشن کے لیے, تو میں خود حیران ہو گئی کہ بہت کم سے ٹائم میں انہوں نے $20 ملین آن سائٹ کما لیا تھا. $20 ملین؟ یس. کتنے ٹائم میں؟ بہت کم سے ٹائم میں, لائک کچھ ایئرز میں. وہ جو کچھ ایئرز میں جب میں سوچ رہی تھی کہ یار بہت مشکل ہے, نہیں ہو رہا, یا میں گیپ لے رہی ہوں, میں ریسٹ کر رہی ہوں, یا مجھ سے اس طرح سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی کیونکہ کام پکڑنا ہے میں نے, کروانا بھی میں نے. ایون میری اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ میں 50 to 60 پروجیکٹس ایک بندہ کروا رہی ہوتی تھی ایک وقت میں. ٹھیک ہے, اسٹل میری اسپیڈ اتنی سلو تھی کہ وہ لوگ اتنا آگے جلدی جلدی جاتے رہے. تو وہ جو چیز تھی وہ میرا ایک ڈریم بن گیا کہ جس دن مجھے موقع ملے گا مجھے بھی بہت سارے بلڈرز بنانے ہیں, مجھے بہت سارے مینیجرز بنانے ہیں. آن سائٹ سے مراد یہ کہ جو آپ کو فرسٹ ٹائم اپ ورک کا پلیٹ فارم ہے, پہلی مرتبہ کوئی آیا, آپ کو ہائر کیا, اس کو آپ کا کام بڑا اچھا لگا, اس کے بعد وہ آپ کو آف سائٹ لے جاتے ہیں کہ یار اسکائپ پر آ جاؤ, زوم پر آ جاؤ, کیوں ہم ان کو اپ ورک پہ 20% کمیشن پے کر رہے ہیں, وہ آپ رکھ لو. نہیں, وہ ایسا کچھ نہیں کہتے کہ کیوں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اب ایک کانٹیکٹ ہو گیا نا, تو کام تو ختم آپ کا نہیں ہوتا نا. آپ کا کام تو آگے کے چلتا جا رہا ہے جب تک آپ زندہ ہو, مطلب جب تک کلائنٹ زندہ ہے, جب تک اس کا بزنس چل رہا ہے, جب تک آپ زندہ ہو, مطلب ایز اے فری لانسر کام چل رہا ہے, تو وہ تو آپ ہی کے پاس آئے گا نا. اب اگر وہ آپ سے ہیپی ہے تو اپنے فرینڈس کو بھی لے کر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ نہیں ہے, اب 10 بندے آ گئے, ریفر کر دیتا ہے آگے آپ کو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب جب 10 بندے آ گئے تو کام تو ہو گیا زیادہ. ٹھیک ہے, اور اوور آل اگر میں کاؤنٹ کروں تو میں کہتی ہوں ہر ایک فری لانسر جتنا بھی کما رہا ہوتا ہے
اس کے جو سامنے نظر آ رہا ہے نا وہ صرف آپ کو 15% نظر آ رہا ہے. 80 سے 50%. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ تر جو فری لانسرز ہیں ان کے ساتھ جو کلائنٹس ہیں وہ آف لائن چلے جاتے ہیں, مطلب آف سائٹ چلے جاتے ہیں, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آف سائٹ, یہ تو بہت گنے چنے مطلب ایک خاص پرسنٹیج ہوگی, مسٹ ہر کلائنٹ ہی جاتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ریفر کرتا ہے نا کسی اور کو, ٹھیک ہے, اور باقی اس طرح چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جیسے فرض کرو اگر آپ تھوڑا فیمس ہو جاتے ہو تو لوکل سارے لوگ تو آپ کے پاس ہی آئیں گے نا, ایسے ہی ہے نا. تو بے شک وہ کلائنٹ جو آپ کا وہ آپ کو نہیں ریفر کر رہا, فرض کرو نہیں بھی کر رہا, بٹ جو آس پاس دیکھ رہے ہیں آپ کی پروفائل کو وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو لوکل پروجیکٹس بھی بہت ملنے لگ پڑے, جیسے اس پروفائل کو ان کی گورنمنٹ کے پروجیکٹس بھی بہت زیادہ ملنے لگ پڑے, گورنمنٹ سے بڑے بڑے پروجیکٹس ڈائریکٹلی ان کو ہائر کر کے دینے لگ پڑے. اچھا, اس طرح سے ایسا ہوا تھا کہ اب میں اکیلی اگر تھی نا تو میری ایک اسکل امپروو ہو رہی تھی, ایک وقت میں ایک اسکل امپروو, پھر دوسری وقت میں دوسری, اور پھر اگر میں بار بار چھوڑ رہی ہوں دوسری ٹرائی کر رہی ہوں تو وہ بھی ختم ہو رہی تھی. اب ان کے جب اتنے زیادہ بڈرس یا اتنی زیادہ وہ تھیں, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں مجھے کہاں سے زیادہ اچھے سے فیل ہوئی کہ جب ایک دفعہ ایک کانٹیکٹ تھا, آن لائن کانٹیکٹ, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا ہوتا ہے نا جس طرح بڑا ایکسائٹیڈ بھی ہونا اور بڑا پریشان بھی ہونا اور وہ کرنا, جی میرا فلاں جگہ انٹرویو ہے. میں نے پوچھا کہاں انٹرویو, اس نے بتایا یہاں پہ. اچھا, مجھے تو ایک دم سے نیم سے یاد آ گیا, تو پھر اس نے جب مجھے پکچرز وغیرہ بھیجی یا یہ وہ, تو میں یار یہ تو اتنی بڑے برانڈ بن چکے ہیں, ٹھیک ہے. کس طرح سے وہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر, کیوں, کیونکہ اب اگر اتنے زیادہ لوگ لے کر آ رہے ہیں, میں اس کی ایگزامپل ایک اور طرح سے آپ کو کوٹ کر کے دیتی ہوں کہ ایک بڈر آسانی سے, بہت آسانی سے, بغیر مشکل کے 30 سے 50 بڈز ڈیلی کر لیتا ہے. بڈز یہ ہوتی ہیں کہ مختلف پروجیکٹس آئیں اور ان پر اس نے اپنا ریٹ دے دیا, کوٹیشن دے دی, مختلف کلائنٹ کو اپروچ کرنا, کوٹیشن دینا ایک پروجیکٹ کے لیے جو انہوں نے پوسٹ کیا ہوا ہے اپ ورک سائٹ پہ. ایگزیکٹلی, ہاں. اب کوئی بندہ کتنا بھی خراب ہو, اس سے کچھ بھی نہیں آتا, مطلب بالکل میٹرک فیل بندہ ہو, ٹھیک ہے, صرف کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہو, ٹھیک ہے, اتنا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں 2 سے 10% کنورژن ریٹ ہے ہی ہے, ٹھیک ہے. 100 جگہ وہ اپروچ کرتا ہے, 100 میں سے 2 سے 10 بندے رپلائی کرتے ہی کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا اس کا اپ ورک کیا بڈنگ تو زیادہ تر فری لانسنگ اپ ورک پہ ہی ہوتی ہے نا, تو جب وہ بڈ کرتا ہے تو اس کی وہ پروفائل, اس پر اتنے اچھے 5 اسٹار ریٹنگ ریویوز ہوتی ہے کہ اس کو پروجیکٹ مل جائیں, یا بالکل 0 اسٹار نیا پروفائل ہوتا ہے. اپ ورک نہیں یوز کروں گی, لیکن میں کہیں کوئی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم, کوئی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم. آپ مینلی کون سا یوز کرتی ہیں؟ میں freelancer.com یوز کرتی ہوں. اپ ورک نہیں یوز کرتی؟ اپ ورک بھی یوز کرتی ہوں, لیکن فری لانسر زیادہ مین. جو یہ بات کر رہی ہیں بڈرز کی یا مینیجرز کی, تو یہ جو بڈ کرتے ہیں ان کی پروفائل اتنی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ان کو ہمیں ان کی نہیں کرنی ہوتی, ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اکیلے کر رہو. میرا جو پوائنٹ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کتنا کام کر لے گا, 2 نہیں تو 3 پروجیکٹس ایک وقت میں مینیج کر لے گا. نہیں, وہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب بڈرز ہائر کیے یا مینیجرز جو آپ ہائر کر رہی ہو, اسی پوائنٹ پہ آ رہی ہوں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اکیلا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ایک وقت میں 1 سے 3 پروجیکٹس کر سکے گا یا لے سکے, کر لے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کو بھی ٹرائل سے گزرنا پڑے گا. ایسے ہی ہے اگر وہ کسی کو جوائن کر لیتا ہے اور ایز اے ٹیم جاتے ہیں, کوئی بھی اگر تھوڑا سا عقل مند بندہ اور وہ ٹیم بنا لیتا ہے, پراپر ویل ٹیم بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا کہ ایک ہی پروفائل کو سارے مل کے چلا رہے ہیں. وہ پروفائل جو ہوگا وہ ایجنسی والا ہوگا, تو ایجنسی جو ہے ایک ایجنسی کے پروفائل کے انڈر, فری لانسنگ ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر اس میں کتنے بڈرز یا کتنے مینیجرز کام کر سکتے ہیں؟ ایک کمپنی کا پروفائل اگر ہوگا, اکثر میں نے بھی دیکھا ہے اگر کوئی پروجیکٹ آ رہا ہو نا تو کمپنیز بھی ہوتی ہیں, انڈیویجولز بھی ہوتے ہیں, اور اس کمپنی کی سائٹ سے کوئی انڈیویجول آپ کو بڈ کر رہا ہوتا ہے پروجیکٹ پر, تو کتنے آپ بڈرز رکھ سکتے ہیں اپنی کمپنی یا ایجنسی کے پروفائل پر؟ میں کہوں گی کہ مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی میکس کتنا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ جتنا بھی افورڈ کر سکو اسٹارٹنگ میں, یا جس طرح بھی آپ کا پلان بن سکتا ہے, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے نا تو اس کی کچھ اسکلز ہوں گی, لمیٹیڈ اسکلز. زیادہ بندے ہوں گے تو 300-400 ان کی اسکلز آپ ایڈ کر سکتے ہو, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اگر پیچھے آپ کے پاس مینیج کرنے کے لیے پراپر ٹیمز ہیں, چاہے وہ ریموٹ ٹیم ہو چاہے ان ہاؤس ٹیم ہو, ٹھیک ہے, اور آپ پراپرلی کام کروا لیتے ہو تو سین کافی اچھا ہے, ایسے ہی ہے. اور سیکنڈلی کیا, جو آپ ریویوز کی بات کر رہے ہو, اسٹارز کی بات کر رہے ہو, تو ایسا ہے کہ پہلے ایک بندہ کر رہا تھا تو 1 سے 3 کلائنٹس کو صحیح کر رہا تھا, خوش کر رہا تھا. اب زیادہ لوگ اگر کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, زیادہ اگر ان کی ریٹنگز ہو بھی نہ تو ایک نہ ایک پروجیکٹ تو مل ہی جائے گا کسی نہ کسی بڈر کو. دوسرا ایسا ہے کہ میں نے ایک بات بتائی نا, میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایک بندہ بہت بھی خراب ہے, کوئی بہت بھی خراب ہے, ٹھیک ہے, جسے کچھ بھی نہیں آتا, آج پہلی دفعہ اس نے فری لانسنگ کا ورڈ سنا, یا آج پہلی دفعہ اس نے بلڈنگ کا ورڈ سنا, ٹھیک ہے, اور وہ بلڈنگ کرنا اسٹارٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسٹل اگر وہ 100 بڈس پلیس کرتا ہے, 100 میں سے 2 سے 10 لوگ تو رپلائی کرتے ہیں, آگے آپ کی کمیونیکیشن ہے,
ٹھیک ہے. جتنی اچھی کمیونیکیشن اتنا اچھا ریٹ. ایسے ہی ہے. یہ دیکھو کیا بات کر رہے تھے آپ, یہی بات کر رہی تھی کہ کوئی بھی بہت گیا گزرا ہو اور ریٹ وہ پروجیکٹ پہ بھی لے لے گا 2 سے 10% جو چانس آپ بتا رہی تھی. ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو اچھے سے کنونس کر لیتے ہو نا تو چانسز ہے کہ جو بھی ریٹ آپ اس کو بولو گے وہ بھی مل جائے گا, آپ کو ریٹ بھی اچھی پرائس بھی مل جائے گی, پلس یہ کہ پروجیکٹ تو آپ کو ملا ہی ملا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو 100 لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے بعد ویسے جو اچھے بڈرز ہوتے ہیں, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کا 80 to 90% کنورژن ریٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ 10 جگہ بڈ کرتے ہیں تو 8 سے 9 لوگ کنورٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں, یا پھر وہ ایٹ لیسٹ رسپانس اچھا کرتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑا بہت ایڈوانس جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت تیز جا رہے ہیں. اف آئی ور ٹو سلو یو ڈاؤن, اچھا سلو یو ڈاؤن ان اے وے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جو بندہ آ رہا ہے نیا فری لانسنگ کی طرف, صحیح ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو کون سے پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے, کیونکہ تمام پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ جانا, فائیور پر, اپ ورک پر, freelancer.com پر, تو میرے خیال میں مینیج کرنا ویسے ہی بڑا مشکل ہو جائے گا. تو نمبر 1 واٹس یور ریکمنڈیشن فار اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ اچھا یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ اگر بالکل نیو ہو فری لانسر, کچھ بھی نہیں پتا, تو تھوڑے بلنڈرز مارنے کے لیے freelancer.com اور fiverr.com, بس یہاں جا کے بلنڈر مارو. اور میں ان دونوں کو کیوں ریکمینڈ کرتی ہوں, اس کی ریزن ہے کہ یا تو freelancer بڈر ہوتا ہے, ہاں, یا پھر وہ اچھا گگ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا تو گگ اسٹائل آپ یا بڈ اسٹائل آپ کا مائنڈ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے گگ اسٹائل چلتا ہے تو آپ فائور پہ بڑا اچھا نکل جاؤ گے. اور فائور پر بڈنگ کا کوئی سین نہیں ہے کوئی پروجیکٹ لینے کے لیے؟ بڈنگ کا بھی سین ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر وہاں پہ یوز نہیں ہوتا. یہ کہ آپ گگ کو رینک کر لے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے فائور پہ لوگ ہیں, بہت زیادہ سارے ایسے لوگ ہیں فائور پہ جن کو بڈنگ کا پتہ ہی نہیں کہ وہاں بڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی گگس کو اچھے سے رینک کر لیا, کلائنٹس ڈائریکٹلی ہائر کر رہے ہیں, ان کا کام چل رہا ہے, ان سے کام مینیج بھی نہیں ہو رہا. یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے اب اسٹارٹ میں ہو, اگر بلنڈر بھی کرنا ہے, اسٹارٹ میں غلطیاں بھی کرنی ہے, تو فائور فری لانسر پر چلے جاؤ کمپیئر ٹو اپ ورک؟ ہاں, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اپ ورک یا باقی جو پلیٹ فارمز ہیں وہ تھوڑے پروفیشنل ہیں. فری لانسر نہیں ہے؟ یہ بھی پروفیشنل ہے, ایسا نہیں کہ پروفیشنل نہیں ہے, لیکن وہ زیادہ پروفیشنل ہے. زیادہ پروفیشنل اس طرح سے کہ وہ جس طرح اپ ورک ہے تو اس پہ آپ کی ایزیلی پروفائل بھی نہیں بنتی. اچھا. ہاں, یا جس طرح ٹاپ ٹیل ہے تو اس پہ اسکریننگ پروسیس کافی تھوڑا سا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے کہ فری لانسر یا فائور پہ کوئی بندہ بھی سائن اپ کرے, جیسے فیس بک پہ سائن اپ کرتا ہے اور ان کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے. اچھا, کوئی اسکروٹنی موٹنی ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہے, بڑا آسان ہے. ہاں, کوئی آپ سے کوئی ایسا مطلب کوئی اسکرین ٹیسٹ پڑا یا کوئی آپ کا لمبا چوڑا کوئی حساب کتاب نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اب اس طرح سے جب ہے تو تھوڑا ریٹ لو زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کیسے اپنا ریٹ بڑھاتے ہو, کیسے ان کو لو رکھتے ہو, یا یہ وہ. ٹھیک ہے. یہ جو اسکریننگ پروسیس ہے یہ ابھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا یا کتنے عرصے سے ہے؟ دیکھو کچھ سائٹس ہوتی ہیں وہ ٹریڈیشنل ہوتی ہیں, کچھ نان ٹریڈیشنل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہر جو سائٹ ہے نا اس کا ڈفرینٹ مطلب پلان ہوتا ہے. جیسا کہ کچھ لوگوں کو کوالٹی چاہیے, کچھ کو کوانٹٹی چاہیے. ٹھیک ہے. فائور اور فری پہ اگر آپ دیکھو گے تو لائک مجھے لگتا ہے بہت زیادہ لوگ ہیں, ایک اچھا نمبر ہے جو کہ وہاں پہ ہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. رش مچ چکا ہوا ایک. اور جو اپ ورک ہے نا وہ کوالٹی کی جگہ کوالٹی کو زیادہ پریفر کرتا ہے کوانٹٹی کی جگہ. اگر ایک فیلڈ میں زیادہ فریلانسرز ہو چکے ہیں تو آگے وہ بند ہو گیا. اب آپ کسی بھی کنٹری سے ہو, ان کو اس والی فیلڈ میں بندہ نہیں چاہیے. اچھا, ابھی انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. ہاں, پہلے اگر ان کے مثال گرافک ڈیزائنر کی ریکوائرمنٹ جو 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ سے اوپر وہ بندہ ہی نہیں لیں گے. 1 لاکھ تو لیں گے ہی نہیں نا. فار ایگزامپل آئی ایم جسٹ ٹاکنگ, آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ ہر فیلڈ یا ہر کیٹیگری کے کتنے نمبر آف فری لانسرز وہ لیتے ہیں؟ مجھے یہ ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن ان کا یہ تھا کہ اگر فرض کرو ابھی آپ وہی جو جنرل فیلڈز ہیں جن میں آلریڈی بہت بندے ہو چکے ہیں اس میں اگر آپ اپلائی کرتے ہو, اسٹارٹنگ میں فری لانسرز پاکستانی فری لانسرز نے رولر ڈالا کہ شاید صرف پاکستانی فری لانسرز کو نہیں پروفائل بنانے دی جا رہی. نہیں, ایسا نہیں تھا. پاکستانیوں کو یا کسی کو ان کو کوئی لینا دینا نہیں, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے, ان کو کام سے غرض ہے کہ کون کوالٹی کا کام دے رہا ہے. تو ان کو یہ تھا کہ ایک ہی طرح کے لوگ نہ اکٹھے ہو جائیں نا. جیسے دیکھو میں نے جب MBA کیا تھا نا اس وقت مجھے لگتا ہے 58,000 اور لوگوں نے بھی کیا تھا. تو بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو بس ایک ٹرک بھرو کراچی کے سمندر میں پھینک دو. اتنے زیادہ MBA کا کرنا ہے کیا ہے کہ آگے کچھ ہے ہی نہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر ٹرک بھرا سمندر میں پھینکا, کسی نے ہماری سنی ہی نہیں. ابھی آپ کو لگتا ہے ابھی تو اور زیادہ گریجویٹس ہو گئے ہر سال, انجینئرز ہوں, MBAs ہوں, BBAs ہوں. ایسے ہی ہے. اب ان بیچاروں کیا کریں گے ان کو. جب میں ٹرینر جاب اسٹارٹ کی تو میری کلاس میں موسٹلی نا انجینئرز آ جاتے. تو اب میں نا وہی والی فیلنگز انجینئرز کی, یار اتنے انجینئرز کیوں بنا ڈالے ہیں.
وہ لیکن ماں باپ کی خواہش بچہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, ورنہ بچہ نالائق ہے. ہاں یہ مسئلہ بھی تو ہے. نہیں ویسے خیر میں نے تو 2012 میں گریجویٹ ہوا تھا نا, میں اس وقت تو ہماری یہ سوچ تھی کہ ہمارے پاس گنی چنی 2-3 فیلڈز ہوا کرتی تھیں, یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. صحیح ہے, یہ تھا, ورنہ ابھی بھی یہ والا سین ہے یا ابھی کچھ بدل گیا ہے؟ نہیں, ابھی لوگ کیا کہتے ہیں, ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ آرٹسٹ بنے. نہیں اب تو شکر ہے ماں باپ بڑے اچھے ہوتے ہیں, جو مرضی بن جائے, بچہ کچھ بن جائے, ویلا نہ رہ جائے, بس یہ ہوتا ہے. آپ سے ویسے آپ کے پیرنٹس کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ سے وہ کیا مطلب ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے, انجینئر بنانا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, میں نالائق سے بچہ تھی تو کہتے بچوں کو پڑھ جائے, پاس ہو جائے, صرف پاس ہو جائے, اور اس سے ہم نے کون سی جاب کرانی ہے, رائٹ, اس طرح کا بھی تھا. ایسا بھی کچھ نہیں تھا, بس یہ ہوتا ہے کہ لیکن ابھی تو آپ میرے خیال میں لاکھوں کروڑوں ڈالر بناتی ہوں گے ابھی تو. وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پلیز کاؤنٹ بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نہیں لیکن ہم پیسوں کی بات بھی نہیں کریں گے. اچھا ہم لوگ نہیں, پیسوں کی جسٹ ایک آئیڈیا دے دیں, جسٹ فار انسپائریشن کے نا, کہ واقعی یار یہ 5-10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے تو فری لانسنگ سے بن ہی جاتے ہوں گے, رائٹ. اگر چلے مہینے کا نہیں, سال میں اگر ہم یہ کہیں کہ یار کروڑ تک ایک اچھا فری لانسر بنا لیتا ہے سال میں یا نہیں. اچھا ایوریج $1 لاکھ ہو جاتی ہے پر ایئر, سال ایک اچھا ایوریج یا نارمل. اچھا نارمل, ہاں نارمل سے آپ کی مراد یہ وہ فری لانسر جو کہ جس کے پاس اب جاب شاب کوئی سین نہیں ہے. یار $1 لاکھ تو بہت زیادہ ہیں, یہ تو 2 کروڑ روپے سالانہ ہو گئے. یہاں پہ تو لوگ ساری زندگی بینک میں جاب کرتے ہیں, کارپوریٹ میں جاب کرتے ہیں, اتنی نہیں بنا پاتے ہیں نا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جاب والا سین ہے اس سے تو بہت زیادہ اچھی ہے فری لانسنگ, ٹھیک ہے. اچھا فری لانسنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو بیچ میں بریکس لیتے ہیں, لمبی لمبی, لیکن 4-5 مہینے کی بریکس لیتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا کما چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے ٹور پہ جانا ہے, گیو اپ کر دیتے ہیں. وہ جو نہیں ہوتا وہ میں ہوتا ہے پیسے بھی کما رہے ہو پھر بھی گیو اپ کر دیتے ہیں. بتا رہی ہوں کہ جس وہ 4 سال والا نہیں بتایا تھا اسٹارٹنگ میں کا, تو وہ ان کا پہلا یا دوسرا سال کام نہیں چل رہا ہوتا تو وہ ہار مان جاتے ہیں. پھر وہ ان نیگیٹو لوگوں میں جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فری لانسنگ نہیں چلتی, فری لانسنگ میں کچھ بھی نہیں ہے, فری لانسنگ میں کام ہی نہیں ملتا. حالانکہ میرا جو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کام نہیں ملتا, اس میں میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آگے ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ آ رہا ہے. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ بزنس ہے اور وہ آن لائن نہیں ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں کہ آپ کو بزنس ہے اور وہ آن لائن نہیں ہے, اس کو آن لائن پریزنس چاہیے. اس کا مطلب کام بڑھ رہا ہے, کام زیادہ تر بڑھ رہا ہے. تو کوئی یہ کہے کہ کام نہیں ہے آن لائن, وہ جھوٹ بول رہا ہے. کام تو بہت ہے. ہاں یہ ہو رہا ہے کہ کام دینے والے بہت ہیں, آپ کام لینے والے بہت ہو, لیکن آپ آپس میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. بس یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے چھوٹا سا. باقی تو یہ ہے کہ کام بھی بہت ہے, اور اگر کوئی بندہ بھی تھوڑی سی اپنی اسکلز امپروو کر لیتا تو. اچھا ہم نے تھوڑا سا بیک ٹریک کریں گے. ہم نے بات کی نا کہ آپ نے کہا اسٹارٹ میں اگر آپ نے غلطیاں کرنی ہیں تو فری لانسر پر چلے جاؤ, اور آپ وہ اس پر چلے جاؤ, فائیور پہ چلے جاؤ, آپ تھوڑا سا پروفیشنل ہے. چلیں بندے نے یہ بات بھی سمجھ لی اور وہ غلطیاں دہرانے کے لیے جو ہے فری لانسر فائیور پہ چلا گیا. اچھا ہم نا ڈائریکٹلی ورڈ اپ ورک یوز نہیں کریں گے کہ وہ پروفیشنل ہے. میں کہوں گی ایسے سارے جو اور کون سے ہیں بائی دا وے, مجھے تو اپ ورک کے علاوہ نہیں پتا جو پروفیشنل ہو. ٹاپ ٹیل ہے, ٹاپ ٹیل, ہاں TOPTEL, یہ بھی TAL, ٹاپ ٹیل. ہاں اچھا میں نے اس میں پتا ہے کیا منیمم آپ کو $70 ملتا ہے پر آور, اس سے نیچے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اب فری لانسر پہ منیمم $2. لیکن دراصل فری لانسر بیسیکلی مرجر تھا نا, ای لانس اور ایک دوسری کمپنی. نہیں جو اپ ورک تھا, ایک کمپنی کا مرجر ہوا تھا. اپ ورک جو تھا نا وہ مرجر تھا ای لانس اور اوڈیس کا. تب میں اوڈیس اور ای لانس دونوں پہ کام کرتی تھی. اوکے ٹھیک ہے, وہ ہو گیا اپ ورک بن گیا. فری لانسر جو تھا اس نے اسکرپٹ لانس خریدا تھا, اس کو ساتھ مکس کیا. کس کو خریدا تھا؟ اسکرپٹ لانس کو. ہاں لیکن یہ اتنی پرانی باتیں کہ ان پہ ابھی ہاں کافی پرانی بات ہو گئی ہے یہ. تو ابھی میں کسی پلیٹ فارم کا نام اس لیے نہیں لوں گی, لیکن ہمیں پروفیشنل والے بتائیں, کیونکہ یہ ٹاپ ٹیل میں نے تو پرسنلی, کیونکہ میں جتنے بھی آؤٹ سورس کرتا ہوں اپ ورک پہ کرتا ہوں, مجھے اپ ورک کا پتا ہے. کوڈیبل ہے نا, کوڈیبل صرف وہ تو کوڈنگ کے لیے ہوگا, نہیں صرف ورڈ پریس والوں کے لیے, صرف اور صرف ورڈ پریس والوں کے. اور وہاں پہ تو بہت اچھا ماحول ہے, اس میں تو اتنا اچھا ماحول ہے کہ فرض کرو ایک پروجیکٹ آتا ہے, آپ کے پاس آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کلائنٹ آ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر سکتے, آپ فوراً سے کہو گے کہ آپ ان کو دے دو. اچھا یہ دیکھتی ہے ان سے نہیں ہوتا تو یہ فوراً سے مجھے ریکمینڈ کریں گے. وہاں کمپٹیشن والا سین ہی نہیں ہے, وہاں تو سارے کولیگ جیسے کام کرتے ہیں, کولیبریشن ہے وہاں پہ. ہاں نہیں لیکن یہ تو آپ بتا رہی ہیں ورڈ پریس اسپیسیفک. میں جنرلی پوچھنا چاہوں گا اپ ورک کی طرح, جس طرح اپ ورک پر تمام کیٹیگریز ہیں, رائٹ, ایک مارکیٹ پلیس ٹائپ ہے, تو اس طرح کی اور کون سی سائٹس ہیں جن میں تمام کیٹیگریز میں پروفیشنلی بڑے اچھے معیار کی سروسز دی جا رہی ہیں؟ ٹاپ ٹیل اس میں سے ایک ہے. ہاں ٹاپ ٹیل ایک ہے, اس میں ٹاپ ٹیل میں کافی کیٹیگریز ہیں. ٹاپ ٹیل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں ہی نا آپ کا تقریباً 1 مہینہ لمبا یا اس سے بھی زیادہ لمبا ایک پراپر انٹرویو پروسیس چل رہا ہوتا ہے. انٹرویو ہوتا ہے, ویڈیو کال ہوتی ہے, تب جا کے آپ کہیں
سلیکٹ ہوتے ہیں, آپ کی پروفائل بنتی ہے, مطلب ہر بندہ نہیں سلیکٹ ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو اچھا میں اس لیے کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہی تھی یا کسی اس کو نہیں کرنا چاہ رہی تھی, یا میں نہیں کہوں گی کہ جو یہ والا پلیٹ فارم پروفیشنل ہے, یہ والا پروفیشنل ہے. ہر ایک کے اپنے فائدے اپنے نقصان ہیں. تو کسی ایک اسپیسیفک کمپنی کا اگر ہم نام لیں گے تو مے بی ہماری آڈینس کو یہ لگے گا کہ ہم باقی سب کو اس طرح سے بول رہے ہیں, تو ہم نے کسی کا نام نہیں لینا, ٹھیک ہے, نہ فری لانسر کا, نہ فائور کا, نہ صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹارٹ میں آپ یہاں سے اسٹارٹ لو. ہاں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائور اور فری لانسر سے اسٹارٹ لو. جیسے ہی آپ تھوڑا پروفیشنل ہو جاتے ہو کہ آپ کو پراپر پروپوزل رائٹنگ آ جاتی ہے, کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا آ جاتا ہے, کام کی سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ بعض اوقات تو کام کی بھی سمجھ نہیں آتی نا, تو اس کے بعد اپ ورک پہ چلے جاؤ, اپ ورک سے آگے پھر آپ اور ٹرائی کر لو, ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ آپ کو بھی کلیئر ہوتا جائے گا اپنی سائڈ بھی, اور آپ کلائنٹ مینیج کرنا بھی سیکھ جاؤ گے. جیسے اس دن کیا ہوا, میرے ایک بچے نے مجھے بتایا کہ فری لانسر نے اس کو بین کر دیا کہ وہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتا. میں حیران ہوگی, میں نے فری لانسر نے تو کبھی کسی کو بین نہیں کیا, میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی کی فری لانسر پہ آئی ڈی بند ہوئی ہو, تو تمہارے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا. مطلب اس کو میں نے بتایا کہ تم نے ان پروفیشنلزم کا ریکارڈ ہی توڑ دیا ہوگا, ایسا تم نے کیا کیا کہ تمہارا آئی ڈی بند ہو گیا. لیکن ٹھیک ہے, ایک چیز ہو سکتی ہے. تو وہی سارے بلنڈرز اگر آپ پہلے مار کے چلے جاتے ہو تو چیزیں آپ کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ فائور پہ رہ کے گگ رینکنگ سیکھ جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کا اپ ورک پہ سین اچھا رہتا ہے. اگر آپ فری لانسر پہ رہتے بیڈنگ اچھی سیکھ جاتے ہو تو آپ کا اپ ورک پہ بیڈنگ والا اسٹائل جو ہے وہ سارا کافی اچھا رہتا ہے. تو میں اس چیز کو اس طرح سے لوں گی کہ اسٹارٹنگ کے لیے جو نیو بی فری لانسر ہے وہ فری لانسر اور فائور سے اسٹارٹ کر لے, ٹھیک ہے. وہاں پہ تھوڑے بہت اپس ڈاؤنس دیکھ لے, ٹھیک ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون کتنا ٹائم دیتا ہے. مے بی کچھ 1 مہینے کے اندر سمجھ جائیں گے, کچھ ہارڈلی 15-20 دن کے اندر سمجھ جائیں گے, کسی کو 3-4 مہینے چاہیے. اس کے بعد دوسری جو بھی ویب سائٹس ہیں جو اس کو اچھی لگتی ہیں اپنے حساب سے, وہاں پہ اپنے اکاؤنٹس کریٹ کرے, ٹھیک ہے, اور وہ اسٹارٹ کرے تو وہ اچھا کما سکتا ہے. اچھا, دوسرا سوال میرے ذہن میں جو ابھی آ رہا تھا, تو آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے کہ کون سی کیٹیگریز میں گگز یا پروجیکٹس کیے جائیں یا اپنی اسکل ڈیولپ کی جائے, کیونکہ بے تحاشا کیٹیگریز ہیں. اب ظاہری بات ہے جو بندہ فری لانسنگ میں آ رہا ہے تو وہ تو فری لانسنگ کو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی کون سی اسکل وہاں پر بیچنی ہے, رائٹ, یا کس کیٹیگری میں نے پروجیکٹ. تو کیا کوئی ایسی 3-4 یا 5 کہہ لو اسکلز ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی ڈیمانڈنگ چل رہی ہیں اور اس میں لوگوں کو اپنی اسکل بنانی چاہیے, اور پھر اسی اسکل کی سروسز یا اسی اسکل سے ریلیٹڈ سروسز جو ہیں وہ پلیٹ فارمس پر دینی چاہیے؟ کون سے ٹاپ 5 اسکلز؟ میرا یہ کہنا ہوگا, کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں, کیا پتہ اس سال بعد بھی کوئی دیکھ رہا ہو, لیکن اگر ہم بات کریں 2022 کی, تو میں ابھی کوئی آئیڈیا دے دیں جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے. ایسا آئیڈیا دوں گی جس جو کہ ان کا سال بعد 1.5 سال بعد بھی ورک کر جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ دیکھو, اگر آپ فائور پہ کام کرنے چاہ رہے ہو تو کمپٹیشن دیکھو کس میں لو ہے اور کس میں زیادہ آرڈرز مل رہے ہیں. اور کمپٹیشن کیسے چیک کیا جائے؟ ویسے چیک کیا جائے کہ جو آپ اسکل ٹائپ کر رہے ہو, جیسے اگر فرض کرو آپ کہتے ہیں میں گرافک ڈیزائن کریں, گرافک ڈیزائن لکھتے ہو ڈائریکٹلی, تو اب وہاں پہ آلریڈی تھاؤزنڈس لائک 46,000 48,000 اسی طرح وہ سرچ ریزلٹس جو اوپر آتے ہیں, ہاں, اگر وہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کدھر رینک کرو گے یا کیا کرو گے, اتنے لوگوں کے ساتھ کہاں کمپیٹ کرتے پھرو گے. تو ورڈ چینج کرو, تھوڑا ورڈ چینج کرو گے نا, تو آپ کو تھوڑا نیرو ڈاؤن کرو گے, ٹھیک ہے. مے بی آپ لکھو گے بزنس گرافک ڈیزائنر یا بزنس کارڈ, بزنس کوٹس لکھو گے, بزنس کوٹس یا سکسیس کوٹس لکھو گے. ہاں, اب وہ بھی تو گرافک ڈیزائن ہے نا, ٹھیک ہے. اب دیکھو کتنے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح آپ چینج کرتے جاؤ, بار بار چینج کرتے جاؤ, ٹھیک ہے. یا لکھو گے یوٹیوب تھمبنیل, یوٹیوب تھمبنیل ڈیزائن لکھو گے تو مے بی اس میں کم ہوں گے, ٹھیک ہے. جس میں کم آپ کو دکھ رہے ہیں, کم سیلرز ابھی تک ہیں, ٹھیک ہے, اس میں جا کے دیکھو کیا سب سیلرز کے پاس آرڈر ہے, 5-5 6-6 آرڈرز, لیکن چل رہے ہیں, کیا ان کی کیو میں آرڈر پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے اس میں آرڈرز آ رہے ہیں. اب آپ کا کمپٹیشن جب لو ہے تو آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کو بھی آرڈر جلدی مل جائے گا. مطلب یہ ان ادر ورڈز آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں نا ایک اور جو چیز ہے, اوپر جب ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہو کیٹیگریز, تو وہاں پہ نا نیو کا ایک بٹن آ بھی رہا ہوتا ہے. ہر ایک مین کیٹیگری کے اندر ایک نیو کیٹیگری کا آ رہا ہوتا ہے. ان میں بھی چیک کرنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ بھی نیو ایک آ رہی ہے کیٹیگری, اس میں مجھے جلدی کرنا ہے. مطلب آپ یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ بجائے یہ کہ آپ جو گرافک ڈیزائننگ ہے وہ ایک براڈ کیٹیگری ہے, تو اس میں جانے کے بجائے آپ سب کیٹیگریز میں جاؤ, اپنی نچ ڈیفائن کرو, اپنے آپ کو کیٹیگورک اور نیرو ڈاؤن کرو. جب آپ نیرو ڈاؤن ڈیزائن سے نیچے آ جاؤ, لوگو ڈیزائن آ جاؤ, لوگو ڈیزائن سے نیچے آ جاؤ, منیملسٹک کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں منیملسٹ, ہاں, جو بھی ڈیزائنرز ہوں گے ان کو زیادہ اچھے سے پتا ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ اتنا کرتے جائیں گے. اگر آپ رائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو کانٹینٹ رائٹنگ, آرٹیکل رائٹنگ میں بہت کمپٹیشن ہے, وہ بہت اب براڈر ٹرم بن چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آپ لائن ایڈٹ کرتے ہو,
ٹھیک ہے. تو لائن ایڈیٹنگ تھوڑا سا کم ہے, اس سے بھی دیکھو آپ کتنا نیرو ڈاؤن جا سکتے ہو, پھر آپ اس طرح سے کر لو. اسٹارٹ میں کمپٹیشن کم سے کم ہونا چاہیے. ان ادر اگر ورڈز فائور کی بات کرتے ہو, ٹھیک ہے, سیم اپلائز فار دا فری لانسر ایز ویل, یا کسی بھی دوسرے پلیٹ فارم کے فائور لیے. کے حساب سے بتاؤں گی, چونکہ آپ نے گگ بنانی ہے, آپ نے ایکچولی ایک اشتہار لگانا ہے, تو جتنے کم اشتہار ہوں گے اتنا زیادہ ایزی ہوگا کہ آپ کا اشتہار کر کے ہاں ویزیبلٹی. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو کم دیکھیں گے لوگ, لیکن ایک ٹارگیٹڈ آڈینس آپ کے پاس آئے گی. ہاں, تو اسٹارٹنگ میں آپ کو ریویوز کمانے کے لیے, اسٹارٹنگ میں جو تھوڑی سی ارننگ اسٹارٹ کرنے کے لیے, یا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, کیونکہ پیسہ ایک اچھا موٹیویٹر ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اچھا ریوارڈ مل جاتا ہے تو آپ تھوڑا آپ کو اچھا فیل کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے اسٹارٹ لے لو. دوسری طرف سے یہ کہ فریلانسر کی جب بات کرتے ہیں تو فریلانسر میں میرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب اسکل سلیکٹ کر رہے ہو تو آپ دیکھو کس والی اسکل میں زیادہ پروجیکٹس آ بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ایسی اسکلس چوز کر لیتے ہیں جس میں پروجیکٹس کم آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں آپ نے چوز کرنی, آپ نے ایسی چوز کرنی ہے جن میں زیادہ آ رہے ہیں. تو وہ جب آپ براؤز اسکلس کر رہے ہوتے ہو یا سلیکٹ کر رہے ہوتے تو وہاں پہ نمبر لکھا آ رہا ہوتا ہے. اب ایک اسکل ہے اس میں 4000 دکھ رہا ہے کہ پروجیکٹس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اسکل ہے اس میں 400 بھی نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. تو آپ وہ والی اسکل نہ چوز کرو جس میں 400 بھی نہیں آ رہے یا اس طرح سے کم آ رہے ہیں, یا پھر 4-5 آ رہے ہیں. 4-5 پہ تو آپ ٹرائی بھی کرو گے تو لیٹ ہو جاؤ گے, یا میں بھی مطلب کم کلائنٹ وہ چوز کر رہے ہیں, تو آپ وہ کیوں چوز کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ نے زیادہ والی چوز کرنی ہے. دوسری طرف سے آپ کیا کرو گے, فاسٹ بلڈنگ کرو گے تو آپ کو پروجیکٹ فوراً مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لو کہ کس والی فیلڈ میں زیادہ پروجیکٹس آتے جا رہے ہیں, بس چینج کر کے وہ کر لو. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس چیز پہ بالکل بھی نہ رہیں. آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں تھوڑا سا اس بات پہ رہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کوئی پراپر پروفیشنل کورس کریں گے تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ پہلے کام پکڑنا کرو, ٹھیک ہے, اس کے بعد ابھی اتنا ریسورسز ہیں یا اتنا ہم لوگ اس ٹائم پہ آ چکے ہیں جہاں پہ یوٹیوب یا گوگل ہے کہ آپ کو جیسی کام مل جائے گا آپ سیکھ بھی سکتے ہو, ٹھیک ہے. فرض کرو آپ نہیں سیکھ سکتے اور آپ کو صرف مینیج کرنا آتا ہے, تو بہت سارے لوگ آلریڈی سیکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے, جن کے پاس کام نہیں ہے, ان کو آؤٹ سورس کر دو. ان کو آؤٹ سورس کر دو. آپ صرف یہ سیکھ لو کہ اچھا ریٹ کیسے لینا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر مینیج کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 کام اگر آپ سیکھ لیتے ہو تو ان لوگوں کو کر دو جو آلریڈی ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں لیکن ان کے بیچاروں کے پاس کام نہیں ہے. ابھی آتے ہیں تھوڑی آپ کی فیلڈ پہ جو آپ کر رہی ہو, کانٹینٹ مارکیٹنگ آپ نے بتایا, رائٹ. تو کانٹینٹ رائٹنگ کا تو پتہ ہے, کانٹینٹ مارکیٹنگ مطلب جو کانٹینٹ ویب سائٹ پر بنا ہوا ہے ان کی مارکیٹنگ کرنا بیسیکلی, یا کانٹینٹ مارکیٹنگ میں کانٹینٹ کو یوز کرتے ہوئے مارکیٹنگ کرنا, جیسے کہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ کس طرح مارکیٹنگ, آپ کانٹینٹ کی ویب سائٹ کے کانٹینٹ کی مارکیٹنگ, رائٹ, یا اسٹورز کے کانٹینٹ کی مارکیٹنگ, کیونکہ کانٹینٹ تو بہت قسم کا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں, ٹھیک ہے. 2 جگہیں ہیں کھانے کی, ٹھیک ہے, 2 ریسٹورینٹس ہیں, ٹھیک ہے, 2 ریسٹورینٹس ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ان میں سے ایک جو ہے نا تھوڑا سا بس لائک ایسا کہ بھی بن رہا ہے جیسے اس طرح سے ہے, ٹھیک ہے, اسٹاف بھی آگے پیچھے بس ایسے ہے, ٹھیک ہے. ایک کوئی تھوڑا سا زیادہ اچھا سا لگ رہا ہے, ہاں, پروفیشنل ہیں, شیفس وغیرہ یا ویٹرز وغیرہ نے ڈریس اور پراپر, اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور صحیح سلجھا ہوا ماحول ہے. ہاں, تو آپ کو کیا لگے گا کس کو زیادہ پیسے دینے چاہیے جا کے بیٹھنے کے یا کھانے کے وہاں پہ؟ ظاہری بات ہے جو کہ ویل اسٹیبلش ہو, جہاں پہ اچھے سروسز مجھے لگ رہا ہے. ابھی تک آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا, ظاہری بات ہے کھانا ان کا زیادہ ٹیسٹی ہو, لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی اٹریکٹ آپ کو وہ کر رہے ہیں. تو وہ کہتا نہیں ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے اسٹارٹ میں, جبکہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. جبکہ میں گیا ہوں, اور یہ مثال یہاں سے بڑی اچھی سمجھ آئے گی آپ کو. یہی بات, آپ جب لاہور جاتے ہو نا, میرے خیال میں کلمہ چوک ہے, رائٹ, وہاں پر سارے بٹ کڑھائی والے ہوتے ہیں لائن سے. ایک نے لکھا ہوتا ہے اصلی بٹ کڑھائی, ایک نے لکھا ہوتا ہے سب سے پرانا بٹ کڑھائی, کسی لکشمی چوک, سوری, سارے بٹ کڑھائی والے ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھتے ہو کہ یار اس, اور سب کے ٹریڈ مارک نمبر لکھے ہوتے ہیں کہ یار یہ بٹ کڑھائی والے ہیں. تو آپ دیکھتے ہو کہ یار میں کس والے میں جاؤں. ہاں, تو کیونکہ سب چکن کڑھائی اور دیسی چکن کڑھائی اور یہی بیچ رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار اس میں جایا جائے جس کے بیٹھنے کا ماحول اچھا ہو, جس میں اے سی لگا ہوا ہو. کیونکہ ٹیسٹ تو آپ ایٹ لیسٹ پہلے اندر جانے سے پہلے تو, ٹیسٹ کرنے سے پہلے تو بیٹھنا پڑے گا نا, آرڈر پلیس کرنا پڑے گا. تو ہم تو سب سے اچھی جگہ میں جائیں گے, یا اگر تھوڑے بہت دوست ہمارے ساتھ لاہور کے تو ان سے پوچھیں گے یار یہ اصلی اس میں سے کون سا ہے, تم ہی بتا دو, ہمیں تو نہیں پتا. تو لیکن اگر مجھے کچھ بھی نہ پتا ہو تو پھر میری کوشش یہی ہوگی جس کا ماحول اچھا ہو, جس کا اسٹاف اچھا ہو, صفائی ستھرائی اچھی ہو, تو کوشش وہی ہوگی. ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ بعد میں کریں گے, پہلے ہم دیکھ کے اپنے مائنڈ میں کچھ امیج بناتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں نا, کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے قائم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب کانٹینٹ مارکیٹنگ ایسی فیلڈ ہے جس میں ہمارے جو آڈینس ہے یا ہماری جو
پوٹینشیل کسٹمرز ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے ہونے والے کلائنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے وزٹرز ہیں یا جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے دماغ میں ہمارے بارے میں کیا رائے بنے وہ ہم ڈیسائیڈ کریں ایز اے برانڈ, ٹھیک ہے. تو اچھا اب وہ کیا ہوتا ہے, جیسے اگر آپ نے کچھ خواتین کو بتانا ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ امیر لڑکے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے منہ سے تو نہیں اپنے منہ سے تو نہیں بتائیں گے نا کہ میں امیر لڑکا ہوں. ہاں ظاہری بات ہے, اپنی گاڑی سے, اپنے موبائل سے, اپنی ڈریسنگ سے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو ہم کنٹینٹ مارکیٹنگ میں ایگزیکٹلی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم ایک پراپر مارکیٹنگ فنل بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہماری جو آڈینس ہوتی ہے اس کو اس فنل سے گزارتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک 3E فارمولہ یوز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے اپنی آڈینس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کو انگیج کرتے ہیں اور آخر میں ارن کر لیتے ہیں اور آڈینس کو پتہ بھی نہیں چلتا, ٹھیک ہے. یہ فنل جو آپ بات کر رہی ہیں یہ کیا کس قسم کا مطلب فنل ہوتا ہے, کہ آپ جو کیا ایڈ چلا رہی ہوتی ہیں, مطلب اس بزنس کے ایڈز رن کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ ہے کہ وہ ایک پیڈ مارکیٹنگ ہے اور ایک ہے آرگینک جو فری مارکیٹنگ ہے. ہاں, تو آپ کی مرضی کہ آپ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہو, دونوں ہی ٹھیک ہے, میں دونوں میں سے کسی بھی کی نہیں جاتی, ٹھیک ہے. اب یہ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ایک صحرا ہے, بہت بڑا صحرا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر آپ کا ریسٹورینٹ ہے, چاہے کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہاں پہ آپ نے کتنی اچھے شیف کیوں نہ رکھے ہو, کتنا اچھا لذیذ کھانا کیوں نہ بنتا, لیکن صحرا سے باہر لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں, ایون صحرا کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. فائدہ صحیح ہو گیا, کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر ایگزسٹ کرتے ہو آپ اور لوگوں کو نہیں پتا تو فائدہ نہیں ہے نا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اویئرنیس لوگوں کو آنی چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرو کہ آپ ہو یہاں پہ, آپ ایگزسٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ کہ جب لوگ آپ کو ڈھونڈیں, مطلب اپنا مسئلے کے بارے میں ڈھونڈیں, تو آپ مل جاؤ. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ کہ جہاں پہ لوگ ہیں آپ کے, وہاں پہ آپ پہنچ جاؤ ایز اے فری لانسرس, کیونکہ آپ فیمیل فری لانسر ہے, تو ایز اے فیمیل فری لانسر لڑکیوں کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں اور ان کے. ہاں, میں اپنے مائنڈ میں یہ سوچ کر رہی تھی کہ آپ یہ بتانے والے ہوں گے کہ ورک لائف بیلنس تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لڑکوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, لڑکیوں سب کے لیے ہوتا ہے. ہاں, تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے, اس کو کیا جگاڑ نکالا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹارٹ کہاں سے کریں فیمیلس, کیونکہ فیمیلس کا سب سے بڑا لیکن جو آپ نے اسٹارٹ میں بات بتائی وہ تو میل اور فیمیل دونوں کے لیے ویلڈ ہے. اچھا, میں نا ایک فیمیل گروپ میں ہوں, وہاں پہ تقریباً 3.5 لاکھ فیمیلز ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ نا ہر دوسری لڑکی چاہتی ہے کمانا, لیکن ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ اسکل ہی نہیں ہے. تو حالانکہ اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں, ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ اسکل ہی نہیں ہے. تو ویسے ایز اے فیمیل فری لانسرز آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں فیمیل فری لانسرز جو ہیں وہ آسانی سے آ جاتی ہیں, سمجھ پاتی ہیں چیزوں کو اور کام کر پاتی ہیں, یا لڑکوں کے مقابلے میں ان کی مشکلات یا ان کو جو پرابلمز درپیش ہیں اسکل کے حوالے سے یا پروجیکٹ لینے کے حوالے سے یا ان کی بیسک ٹریننگ کے حوالے سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ فرق ہے لڑکا اور لڑکی ایز اے فری لانسر اگر جاتے ہیں پروجیکٹ پکڑنے کے لیے, یا ایون یہ چاہنے کے لیے کہ فری لانسنگ سے ہم جو ہے پیسے بنائیں گھر بیٹھے ہوئے اور باہر نہ جائیں, جاب نہ کریں, تو دونوں کو مشکلات سیم پیش آتی ہیں یا لڑکیوں کی مشکلات کچھ اور ہوتی ہیں؟ اچھا, یہاں پہ نا میرا تھوڑا سا چیزیں ہیں جو چونکہ ہماری پوڈ کاسٹ چل رہی ہے تو اس حساب سے ہم لوگ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ فیمیلز اور میلز میں فری لانسنگ فیلڈ میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. لائک ہوتا ہے لڑکوں کو شاید لگتا ہے کہ نہیں لڑکی ہوگی تو اس کو زیادہ آرڈرز مل جائیں گے, ایسا ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یا فیمیلز کو لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ ہو جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کلائنٹ کو اپنے کام سے مطلب ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ میل ہو یا فیمیل ہو, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوگی, ایک پوائنٹ. اب دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے لڑکیوں کا, ویسے تو مجھے پتہ نہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ فیس بک وغیرہ پہ تو اپنی پکچرز پوسٹ کر دیتی ہیں, لیکن کہیں فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ اگر انہوں نے اپنی پکچر لگانی ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنی پکچر لگا دیں نہ لگا دیں, یہ وہ, اور وہ اس ایک پوائنٹ کو لے کے وہیں پہ رکی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں لگا دیں یا نہ لگا دیں. تو اس چیز کو اگر میں کہوں تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو اگر آپ مجھے دیکھ پا رہے ہو تو ایزی ہے مجھ سے بات کرنا, کمیونیکیٹ کرنا. اگر آپ مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہو تو تھوڑا مشکل ہے, لیکن کمیونیکیٹ پھر بھی کرو کیونکہ آپ کو کام ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو اتنا بھی وہ سیریس لے کے رک نہ جائیں, ٹھیک ہے. کر دیں پوسٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, ہر بندے کو اپنے کام سے مطلب ہے. فری لانسنگ پلیٹ فارمس پہ کسی کو آپ کی پکچر سے کوئی مطلب نہیں. ہاں, کوئی ڈیٹنگ ویب سائٹ تو ہے نہیں کہ آپ نے ڈال دی تو لوگ آپ کو فضول قسم کے میسیج کرنا شروع ہو جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں, ٹھیک ہے. تو وہ چیز سب لوگ دھیان میں اگر رکھ لیں کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا, تو آپ اپنی ریئل پکچر لیکن پروفیشنل پکچر ڈال دیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے پاؤں لگائے ہوئے ہیں, ہاتھ لگائے ہوئے ہیں, یا کنگن چھنگن دکھا رہے ہو, تو ویسے اور نام بھی صحیح ہونا چاہیے, بابا کی رانی اور پتہ نہیں کس کس کی ڈال ہو نہ ہو, کوئی اس طرح ٹیڑے پریڑے جو آپ عجیب عجیب سی, ہاں پروفیشنل ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہو, جس طرح پروفیشنل فوٹوگرافی نارملی ہوتی ہے, تو اس کو ایگزیکٹلی, تو وہ ایک بہترین رہتا ہے, چاہے وہ اب میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. اگر دونوں پکچر لگا لیتے ہیں تو بہترین ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں جو مجھے فرق نظر آتا ہے, لڑکیاں زیادہ رسپانسیبل ہوتی ہیں. تو اگر لڑکیاں فری لانسر بنیں تو وہ زیادہ گرو کر سکتی ہیں, زیادہ آگے نکل سکتی ہیں.
لڑکوں کی نسبت لڑکے کام جلدی کر لیتے آپ ہیں. پاکستانی لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں یا پاکستانی جنرلی؟ پاکستانی لڑکوں اچھا، کیونکہ پاکستانی خواتین تو زیادہ تر گھر میں ہی ہوتی ہیں نا، تو شاید اس وجہ سے ان کو کام کے دوران زیادہ ٹائم دینا آسان ہوتا ہوگا، جبکہ لڑکے زیادہ تر باہر نکلتے ہیں، کبھی ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ملنا ملانا لیفٹ رائٹ. تو آپ کو اس لیے لگتا ہے کہ لڑکے زیادہ کمیٹڈ نہیں ہے ٹورڈز ورک ورسز لڑکیاں جو کہ سارا دن گھر میں ہوتی ہیں؟ تو نہیں، ویسے بھی اوور آل مجھے ایسا لگتا ہے، آپ میں بھی میں رانگ بھی ہو سکتی ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ مجھے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. شاید آپ رانگ ہو سکتی ہیں اور آپ ہیں بھی، جو مجھے لگتا ہے. مجھے لگتا ہے جس میرے خیال میں ہمارے پاکستانی کی شاید لڑکوں کی آپ شاید اسکول کی مثال دے رہی ہیں. جب آپ اسکول میں ہوا کرتی تھی اور جب کلاس میں لڑکے لڑکیاں ہوا ہوتی تھی تو لڑکیاں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی. نہیں، اس وجہ سے کیونکہ وہ زیادہ پڑھائی کرتی تھی. میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں، اس طرح لڑکے کیا کرتے ہیں، ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے دوسرا والا کام کر لیں، دوسرے کو چھوڑتے ہیں، دوسرے والا. موسٹلی لڑکیوں کو لوگوں کا ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں لڑکے، 2-3 کام ساتھ میں چلا رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ لڑکیاں اچھی مینیجرز ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، اگر میں ایک ایگزامپل دوں، آپ کے گھر میں نا آپ کی امی نے بڑا اچھا گھر سنبھال کے رکھا تھا، ایسے ہی تھا، ابو سے نہیں سنبھالا گیا کبھی. پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ ابو زیادہ تر باہر ہوتے ہیں، وہ پیسے کماتے ہیں تاکہ گھر چلے، جو بھی ریزن ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگر آپ کی بہن یا بھائی دونوں میں سے دیکھا جائے تو بہن نے ہر چیز بڑے سلیقے سے، بڑے پیار سے، بڑی چیزیں سے رکھی ہوتی ہے. بھائی سے تو اپنی بیڈ شیٹ نہ ٹھیک کی جائے، مطلب ایک نارمل بات ہے نا. وہ تو میرے خیال میں اس کو سٹارٹ سے ہی بگاڑ دیا جاتا ہے. لڑکیوں کو ہم سٹارٹ سے ٹرین کرتے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بیگم اور اس کی ہوتی ہے تو اب بھی دیکھا جائے تو بیگم نے پورا گھر سنبھالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کچھ دن مائکے جاتی ہے تو پیچھے سے گھر پتہ نہیں کیا درہم برہم ہو جاتا ہے سارا نظام، ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں یا زیادہ اچھے سے مینیج کر لیتی ہیں اور ان کو عادت ہوتی ہے ملٹی ٹاسکنگ کی، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھو تو گھر میں اگر کبھی اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھو گے کہ بچہ بھی سنبھال رہی ہوتی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساری چیزیں اور بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور سارے کام پرفیکٹلی ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر وہی والے کام تھوڑی دیر کے لیے کسی لڑکے کو دے تو اس سے سارے کام خراب ہو جائیں گے. چلیں یہ تو شاید آپ کا ایک اوپینین ہو، شاید مجھے اتنا علم نہیں ہو. تو آڈینس ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ یا فیس بک پر بتائیں کہ یار لڑکیاں زیادہ کمیٹڈ ٹورڈز دیئر ورک ہوتی ہیں یا لڑکے. میں یہ لڑکے کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو فریلانسنگ مسٹ کرنی چاہیے. اور یہ جو ان کا یہ مائنڈ سیٹ اگر ہے کہ ہم سے فیملی اگنور ہو جائے گی یا مے بی ہم لوگ اتنی اچھی ہوتا ہے نا، ایک اچھی بیوی ہونے کا خطاب ختم ہو جائے گا یا اچھی بیٹی ہونے کا خطاب، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. بلکہ آپ سارے کام بڑے اچھے سے کر لو گے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں آتا. اگر لڑکے اچھے فریلانسرز ہو سکتے ہیں تو لڑکیاں تو ویسے ہی اچھی ہو سکتی ہیں، صرف وہ ٹرائی کرنے کی دیر ہے. تو وہ جو ایک ان کے دماغ میں آ رہا ہے کہ شاید نہیں ہو پائے گا، تو وہ اگر ایک دفعہ کریں تو وہ زیادہ اچھا کریں. تو پھر وہ جو ابھی آپ نے خود کہا کہ یار لڑکیاں اچھی فریلانسرز ہو سکتی ہیں، ورک لائف بیلنس رکھ سکتی ہیں، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ورک لائف بیلنس آپ کو کیا لگتا ہے آسان ہے لڑکیوں کے لیے؟ کیونکہ لڑکیوں کو اگر جنرلی دیکھا جائے پاکستانی سوسائٹی میں، اگر وہ شادی شدہ ہے تو جس طرح آپ نے بتایا کہ بچوں کا خیال رکھنا اور پھر کچن کو بھی دیکھنا اور پھر فریلانسنگ بھی کرنا، تو تینوں کس طرح ورک لائف بیلنس لڑکیوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا کام پر بیلنس کرنا؟ اس پہ میں یہ کہتی ہوں، میرا جو اپنا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کام جو آپ کو خوشی دے رہا ہے صرف وہ کرو، ٹھیک ہے. کوئی بھی کام جس سے آپ کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کچھ مل رہا ہے وہ کرو، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی کام جس سے مطلب آپ کی انرجی چوسی نہیں جا رہی نا، یا آپ کا اپنا ہونا امپورٹنٹ ہے، جس میں صرف وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے. جیسے صفائیاں جو ہے نا، اگر آپ نے نہیں بھی کی نا تو میڈ کر سکتی ہے، تو آپ کو صرف اس میڈ کے لیے سیلری جو ہے ارینج کرنی ہے. ہاں، آپ آلریڈی اگر کما رہی ہو تو اگر 10-20 ہزار اگر نہیں بھی کما رہے تو آپ کو اتنا خود کے اوپر کرنا ہے کہ آپ نے کمانا ہے کہ اس کی سیلری افورڈ کرو، ٹھیک ہے. ہاں، کھانے کا وہ ایک پراپر ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے، تو کچھ فیملیز یا کچھ لوگ نہیں اچھا سمجھتے کسی اور کے ہاتھ کا بنا ہوا، وہ چاہتے ہیں اپنے کا ہاتھ ہی بنا ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ کو شوق بھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ کھانا بنانے والا کام اگر آپ خود کرنا چاہتے ہو، شوق سے کرنا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں خود شوق سے کرنا چاہتے تو وہ بھی باہر سے مل جاتا ہے، فوڈ پانڈا زندہ باد، ایسے ہی ہے. تو اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ جس طرح آپ کا آن لائن ہے، آن لائن میں جس طرح میں اگر کہوں کہ آپ ویب ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لیتے ہو، کلائنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے خود کام کیا یا کسی سے کروا کر دیا، ایسے ہی ہے. اس سے ایٹ دا اینڈ کام چاہیے، تو ضروری نہیں کہ آپ ویب ڈیولپر بنے بیٹھو اور خود کام کرو، ایسے ہی ہے. ہاں، کام پکڑنا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے سے کوالٹی شور کر سکتے ہو اور پھر دے سکتے ہو کام، یا جو بھی آپ کو اس طرح سے لگتا ہے جہاں پہ آپ کا اپنا ہونا ضروری ہے وہ آپ کام کر لو، ٹھیک ہے. جیسے میری جو فریلانسنگ میں مجھے لگتا ہے زیادہ ایک ہاتھ ہے اس چیز کا، وہ یہ ہے کہ مجھے چیٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا، نئے نئے لوگوں سے بات کرنے کا شوق تھا، نئے نئے کلچرز کو دیکھنے کا شوق تھا یا سمجھنے کا شوق تھا یا نئے فرینڈز بنانے کا شوق تھا. اب میرے یہ سارے شوق نا مل کے بن گئے ریزن میرے فریلانسر بننے کی، ایسے ہی ہے.
کیونکہ مجھے الگ الگ کلائنٹس ملے, اوپر سے میری فرینڈلی نیچر, تو ان سے ڈفرینٹ چیزیں پوچھنا, ادھر ادھر کام تو ایک چیز ہوگی نا, ملٹیپل چیزیں اور دیکھنا, سمجھنا, سیکھنا, تو وہ جو مجھے ایک سیٹسفیکشن تھی وہ ملنا شروع ہوگی جو میں چاہتی تھی. ایسا ہی ہے جو چیزیں مجھے اور بھی سمجھنی تھی یا دیکھنی تھی وہ سب کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو واقعی شوق ہوتا ہے کہ وہ پراپرلی کام خود کریں, اپنے ہاتھ سے کریں. اگر شوق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, خود بھی کر لو. میں یہ نہیں کہتی کہ خود کام کرنا غلط ہوتا ہے. اگر سارے لوگ ہی مینیجرز بن جائیں گے تو پھر کام کون کرے گا, ایسے ہی ہے نا. تو وہ بھی میں ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسکریج کر رہی ہوں, وہ بھی ٹھیک ہے پوائنٹ. اچھا, ایون کہ جاب تک بھی جو ہے, میں جاب کو اس طرح نہیں کہوں گی کہ بالکل نہ کریں. ٹھیک ہے, جاب بھی اگر آپ کو شوق ہے, اور آپ کو جس طرح میری جو جاب ہے ایز اے ٹرینر, اس سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرے جو 2 گھنٹے بچوں کے ساتھ گزرتے ہیں, بچے میرے چھوٹے نہیں, اراؤنڈ 40 ایئرس تک کے بچے ہوتے ہیں. آپ کے اپنے نہیں, مطلب دوسروں کے بچے جن کو آپ ٹرین کرتی ہیں, جو جن کے پیرنٹس جو ہے نا آپ کے حوالے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 2 گھنٹے کے لیے ڈاؤٹڈ بچے میرے. ہاں, تو ان کے ساتھ مجھے اچھا لگتا ہے ٹائم گزارنا. یا نہیں, یہ ٹریننگ ابھی بھی آپ دے رہی ہیں ان بچوں کو؟ میں NFTP میں دے رہی ہوں. یہ کیا سرکاری پروگرام ہے؟ ایگزیکٹلی. جو آپ کا اپنا اسلام آباد میں جو آفس ہے, وہ تو اس میں تو ٹریننگز کوئی بھی نہیں ہوتی, رائٹ؟ وہ تو آپ کا اپنا سیٹ اپ ہے جہاں پہ آپ اپنا بزنس کرتی ہیں. اپنی جو ہے نا, میں نے ورڈ پریس ٹریننگ لانچ کی ہے آن لائن. اچھا, آن لائن اس کی کلاسز ہوتی ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی. اس میں نے کیا کیا کہ میں نے ڈفرینٹ فیلڈس بنا دی جو میری, اس کو اگر آپ بے شک آن لائن کرنا چاہو تو کر لو, اس کو لائف کو ایڈ کرنا چاہو تو آپ کی مرضی. اگر پروموشنل ہے تو کر دیجیے گا مرضی. نہیں, پروموشنل کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ بات کریں, بس بات چل رہی ہے تو باتوں سے اگر بات نکل رہی ہے تو وہ پروموشن نہیں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, تو میرا جو اپنا کورس جو میں نے لانچ کیا نا, وہ ہے کہ ورڈ پریس ٹریننگ کے بارے میں کیا, کیونکہ مجھے ورڈ پریس ڈیولپرز اچھے والے پاکستانی چاہیے تھے. ٹھیک ہے, اور بہت اچھے والے مل نہیں رہے تھے, تو میں نے سوچا کیوں نہ خود ٹرین کر کے خود رکھ لوں ان کو. ٹھیک ہے, تو وہ ایک بڑا اچھا سین رہ گیا کہ اس میں نے نا تھیم ڈیولپمنٹ کو بھی ڈال دیا, پلگن ڈیولپمنٹ کو بھی ڈال دیا, آن پیج SEO کو بھی ڈال دیا, تو ایک پراپر کمپلیٹ ورڈ پریس ٹریننگ اسٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے, اور مین مقصد یہی تھا جو میرا اس سال کا گول تھا اپنا, کہ اگر بہت زیادہ نہ صحیح صرف میں نے 500 لوگوں کو بھی اچھے سے ٹرین کر لیا تو میں ان کو خود ہی ہائر کر لوں گی, کیونکہ مجھے ہائر تو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہیں سے بھی ہوں پاکستان میں ان کو اٹھا کے لے لوں, کیونکہ اس سے پہلے جو میں کام کر رہی تھی یا لے رہی تھی ڈیولپرس, وہ سارے انڈین, بنگلہ دیشی, نیپالی ایسے لوگ ہیں. اب آتے ہیں تھوڑا اس کی طرف. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے, جب ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ کی پروفائل پر پکچر تھی جہاں پہ آپ نے ایوارڈ لیا تھا. اب میرے خیال میں کوئی کنیکٹڈ پاکستان ابھی جو پچھلے سال ہوا ہے اس کی کوئی ایوارڈ سیریمنی تھی, رائٹ؟ اس سے پہلے مجھے نا KPIT بورڈ نے DYS میں دیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ڈیجیٹل یوتھ سمٹ, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. تو اس میں بیسٹ فیمیل فریلانسر کا ایوارڈ دیا تھا, وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا. اس سے پہلے یا اس کے بعد شاید ایک دفعہ مجھے ٹاپ فریلانسر پنجاب کا ایوارڈ بھی ملا تھا. اور یہ جو ابھی تھا کنیکٹڈ پاکستان, یہ تیسرا ایوارڈ تھا. نہیں, ٹوٹل 4 ہو چکے ہیں. یہ کس بیسس پر ملتے ہیں آپ کو, مطلب کہ ڈفرینٹ بیسس پہ ملتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, اگر میں بات کروں فریلانسر کی بات کروں, تو فریلانسر کا اپنا ایک فیچرڈ بلاگ ہوتا تھا, جہاں پہ وہ freelancer.com کا اپنا جو آفیشیل بلاگ ہوتا تھا, وہاں پہ وہ ڈفرینٹ پروفائلس کو فیچر کرتے تھے. فیچر کرنے کے لیے ڈفرینٹ ریزنز ہوتے تھے. کسی کی پروفائل بہت اچھی جا رہی ہے, کسی کے ریویوز اچھے ہیں, کسی کی ارننگ اچھی ہے, اس کی بیس پہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ جو DYS والے تھے نا ایوارڈز نا, اس پہ انہوں نے ہماری ارننگ لی تھی. اور اس وقت آپ کی کیا ارننگ تھی جس کی بیسس پر آپ کو یہ؟ میں وہ تو بالکل ریویل نہیں کروں گی, تو وہ تو کوئی بھی جا کر دیکھ لے گا آپ کی ویب سائٹ پر. نہیں, ابھی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ارننگ ہوتی ہے. ہاں, ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر سی بات انہوں نے ایویلیوٹ کرنا تھا, تو انہوں نے آ کے ایک پراپر کال کر کے اور وہ سارا دیکھا. ٹھیک ہے, ویڈیو کال ٹائپ اسکرین شیئر. یس, اچھا, ٹھیک ہے. تو اس میں جا کے انہوں نے کیلکولیٹ کی, اچھا یہ اس طرح سے, ٹھیک ہے, اور ویریفائی کیا کہ ہاں اتنی ارننگ ہے یا نہیں ہے. کتنے ایوارڈز انہوں نے دیے تھے اس بیسٹ فری لانسر کی کیٹیگری میں؟ ایک ہی دیا تھا, فیمیل کے لیے ایک تھا اور میل کے لیے ایک تھا؟ ملٹیپل ایوارڈس تھے. ایک آئی تھنک, لیکن یہ DYS والا پیورلی ریونیو انکم کی بیس پر تھا, مطلب اس سال آپ نے سب سے زیادہ کمایا ہوگا نا, تو اس وجہ سے انہوں نے شاید آپ کو. DYS والا تھا, یس, وہ انکم بیس پہ تھا. ٹھیک ہے, اور آئی تھنک فریلانسر میں بھی, فیمیل فریلانسر میں بھی آئی تھنک 3 ایوارڈس تھے ٹوٹل. اچھا, مجھے وہ اس طرح سے یاد نہیں, کیونکہ وہ 2019 کی بات ہے. ہاں, ایگزیکٹلی. اور جو پنجاب والا تھا, پنجاب والا ایوارڈ, وہ PIPC نے دیا تھا فیصلہ آباد میں, جو میرے خیال میں 2020 میں ہوا تھا. نہیں, وہ بھی 2019 میں. اچھا, 19 کا تھا وہ بھی. ہاں, اور آپ کو پتہ ہے جو بیچ میں کرونا گزرا نا, اس کے بعد ہم آئے ہیں تو ایسا لگتا ہے زندگی دوبارہ شروع سے شروع بالکل اسی طرح, تو سارا کچھ بھول کے ہم لوگ آ رہے ہیں. تو PIPC والا کس بیسس پر تھا؟ وہ بھی انکم کی بیس پر تھا؟ وہ مجھے نہیں آئیڈیا ان کا. اور جو لاسٹ ایئر کنیکٹڈ پاکستان والا تھا؟ اچھا, کنیکٹڈ پاکستان والا یہ تھا کہ وہ بھی ہم سے پروفائل لنکس لے لیے تھے, وہ میں بھی ریویوز کی بیس پہ ہوں.
اچھا جن کی سب سے اچھی ریٹنگ ہو. ہاں اچھا اس چیز کو مجھے نہیں پتہ تو میں اس کو نہیں بولنا چاہوں گی کہ کیا پتہ ان کے کیا کرائٹیریاز کیا تھے ایگزیکٹلی کیا کرائٹیریاز تھے تو مجھے نہیں پتہ. اور جو کنیکٹڈ پاکستان والا تھا نا وہ آئی تھنک ان لوگوں نے دیا تھا 100 لوگوں کو دیا تھا یا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دیا تھا, مختلف کیٹیگریز میں فائیور کے تھے. اس سے پہلے جو میری لائف کا ایک زیادہ اچھا والا پوائنٹ ہے وہ میں کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو 2021 تھا یا 2022 تو ابھی ہے نہیں 2021 تھا یا 2020 تھا, اس میں 2021 تھا. ہاں اس میں نا فیب میں مجھے نا یہ جو ہے منسٹری آف آئی ٹی ٹھیک ہے یہاں سے کسی نے کانٹیکٹ کیا تھا فیس بک کے تھرو ہی انہوں نے کیا تھا کہ وہ فنانسرز کے لیے پاکستان میں پالیسی بنانا چاہتے ہیں جو کہ اس سے پہلے پالیسی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا. تو اس میں نا ٹوٹل 3 فنانسرز کو پورے پاکستان سے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا. ایک میں تھی, ایک ہشام بھیا تھے اور ایک ہارون بھیا تھے ٹھیک ہے. اور 3 اور ان کے ہارون راجہ جو پافلا والے ہیں. یس ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. تو ہم ٹوٹل 6 لوگ تھے اس جگہ پہ ٹھیک ہے اسٹارٹنگ میں. پھر بعد میں تھوڑے لوگوں کو ہم نے بلا کے ایڈ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ چیز اس طرح سے ہو جائے. تو ایک پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی, اس کے بارے میں بات کی, اس کے بارے میں ڈسکشنس کی یہ وہ ٹھیک ہے. تو اگین میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اسٹارٹنگ میں جو ہماری میٹنگز ہیں اس کی میں نے آئی تھنک اسکرین پکچرز بھی لگائی ہوں گی, آپ کو میرے پروفائل پہ ایزیلی مل جائیں گی. اس میں ہم لوگ ہارڈلی 6 لوگ ہیں, 3 فنانسرز ہیں اور 3 جو ہیں ان کے اپنے گورنمنٹ کے جو بندے ہیں جو ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی جس طرح میرے ماسٹر ٹرینرز ہیں وہ بڑے اچھے فنانسرز ہیں یا باقی کچھ اور فنانسرز کو ہم جانتے تھے, یہ ڈفرینٹ ایریاز سے ہم ان کو لیا ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا جب پالیسی بن گئی نا تو ان کو ساتھ میں سپورٹنگ ڈاکومنٹس چاہیے تھے. تو ان کا یہاں پہ تھا کہ ہم کیا ایسے سپورٹنگ ڈاکومنٹس اٹیچ کریں جس سے ہماری پالیسی اپروو ہو جائے ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میرا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم کیوں نہ فنانسرز کی اسٹوریز ایڈ کر دیں ٹھیک ہے. تو کیونکہ جب آپ پالیسی بناتے ہو تو پالیسی اپروول کے لیے بہت سارے گورنمنٹ آفیشلس کے پاس جاتی ہے اور پھر سب جب سائن کرتے ہیں یا موسٹلی سائن کرتے ہیں تب جا کے ایک آئین بنتا ہے, آئین میں چینج آتا ہے. اس سے پہلے فنانسرز تھے نہیں, تو اب بھی جا کے اگر خیال آ رہا ہے کہ ایک آئین ہونا چاہیے فنانسرز کے لیے تو میرے لیے وہ بہت بڑے آنر کی بات تھی. پورے پاکستان سے ایک لڑکی لیکن لڑکیاں تو خیر عمر نہیں بتاتی اور آپ انکم نہیں بتا رہی ہیں نا, تو میں کیا سمجھوں کہ آپ نے ابھی تک آپ کی کریئر کی ابتدا اگر میں دیکھوں نا 2008 سے اور ابھی چل رہا ہے 2022, لائک اس دوران آپ نے بریکس لیے؟ کئی بار بریکس لیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ میں فیلڈ چینج کرتی تھی ٹھیک ہے, اس لیے تو بریک لیتی پھر کچھ اور ٹرائی کرتی پھر بریک لیتی. ابھی آپ اپنے فری لانسنگ کے کریئر سے مطمئن ہیں, خوش ہیں کہ نہیں؟ ابھی آپ دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ یار ابھی میں کوئی اور کام کرنا چاہتی ہوں؟ کیونکہ اب میں براڈر لیول پہ کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو وہ چھوٹے لیول پہ کرتی تھی, ایک کمپنی کی شکل سے آپ کرنا چاہتی ہیں, ناٹ این انڈیویجول, رائٹ, ایز اے کمپنی. ہاں مطلب اب میں اگر مجھے کوئی کہ نیو اسکل سیکھوں اور ٹرائی کروں تو وہ بھی عمر نہیں.